احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ شاہانالے گداوانو بنا منگیا جتھوں مل جائے سب، شاہانالے گداوانو بنا منگیا جتھوں مل جائے، اس درد گداگر ہو جائیے، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی، سانو مل جائے پیار محمد دا، اساں پریت پرائی کی کرنی، جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا، اساں ایسی خدائی کی کرنی۔ جیڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جان دے وکھیوں
درد اٹھے جڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جان تے وکھیوں درد اٹھے اونا بے ادبانے مولا تک اونا بے ادبانے مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی اونا بے ادبانے مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں اسی پھوک نہایسی دولت نو اسی پھوک نہایسی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی کرنی اسی پھوک نہایسی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی اساں پریت پرائی کی کرنی جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں اسی پھوک نہایسی دولت نو اسی پھوک نہایسی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی کرنی اسی پھوک نہایسی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی
کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی اساں پریت پرائی کی کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا. یہ جوابات سامعین ایک دوستانہ ماحول میں دیے جاتے ہیں اور ان کا مقصد نہ کوئی بحث مباحثہ ہے نہ کسی کی دل آزاری ہے، لیکن ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جس میں اکثر ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے جو ان کے علماء ہیں ان سے اسی قسم کی باتیں سنی ہیں. اور اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے اور اسی طرح ائمہ اسلام کی کتب کے حوالہ جات کی روشنی میں آپ کے سامنے احمدیت سے متعلق صحیح تصویر پیش کی جائے اور اس حوالے سے آپ کے سامنے صحیح صورتحال رکھی جائے. آپ سب سننے والے ماشاءاللہ ذی شعور ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب فراست ہیں. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ کے سامنے ہم جو بھی چیز رکھتے ہیں وہ حوالے کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ سیاق و سباق کے کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں اور آپ کو اس دعوت سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی اعتراض ہوتا ہے یا کوئی سوال اٹھتا ہے آپ کے ذہن میں تو چاہے آپ ہمیں فون کے ذریعے رابطہ کیجئے یا اگر مفصل جواب پسند فرمائیں تو ہمیں ای میل کے ذریعے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دے سکیں. ہمارا مقصد آپ کے ساتھ گفتگو ہے، آپ کے سامنے اصل حقیقت واضح کرنا ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں اس میں ہم رکھنا چاہتے، اس لیے آپ کو کھلی دعوت ہے کہ آپ فون کریں. آج ہمارے پروگرام کی سالگرہ ہے. فروری 1995 میں یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس وقت یہ لائیو نہیں تھا، اس وقت یہ ریکارڈڈ پروگرام تھا. سن 2000 میں یہ پروگرام ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لائیو شروع کیا اور اس وقت جو یہ پروگرام لائیو شروع کیا تو میرے ساتھ جو میرے معزز ساتھی تشریف لائے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے مرزا محمد افضل صاحب. مرزا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی اور میرے محبت کرنے والے سامعین کو بھی اور ان کو بھی جن کو خامخواہ غصہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. غصے کی بات تو فطری ہے، انسان کو ہی غصہ آتا ہے. کبھی کسی بکری کو بھی غصے میں دیکھا آپ نے؟ آج سامعین ہم آپ کے سامنے جو دین کی باتیں کریں گے، مرزا صاحب سے مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا مرزا صاحب آپ کی اجازت سے آج ہم اپنے ان ساتھیوں کو لے کے آئیں گے جو 1995 میں اس پروگرام کو جنہوں نے شروع کیا. مجھے بھی اس وقت موقع ملا، ایک چھوٹی سی میرے پاس بھی ذمہ داری تھی، لیکن جو لوگ اس میں زیادہ کام کرتے تھے آج ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں پروگرام میں لائیں گے جیسے جیسے وہ ہمیں ملتے جائیں گے اور ان سے اس وقت کے واقعات کچھ سنیں گے اور اپنے سامعین کو تاریخ کے اس سفر پہ لے چلیں گے کہ جہاں سے یہ شروع ہوا. وہ کہتے ہیں چشم ما روشن دل ما شاد. جی. پروگرام کا سلسلہ سامعین کے سامنے عرض کر دوں کہ پہلے ہمارے محترم مہمان مرزا محمد افضل صاحب آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھیں گے جس میں وہ اسلام احمدیت کا تعارف پیش کریں گے اور اس کے بعد جب ان کا بیان ختم ہو جائے گا ہم آپ کو دعوت دیں گے پروگرام میں شامل ہوں بذریعہ ٹیلی فون. ہمارے پروگرام کا نمبر ہوگا 416-410-6522. بذریعہ ای میل QA@voiceofislam.ca
اور آپ کو دعوت ہوگی کہ اس وقت کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی افضل صاحب السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، بات یہ ہے کہ ہم ہر اتوار کو پہلے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اب ہم 2 دفعہ حاضر ہوتے ہیں. جی، ایک دفعہ 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک، اور ایک دفعہ رات کو اس وقت 10 سے 12 بجے تک. اور اس پروگرام کا مقصد صرف جیسا کہ آپ نے سن لیا ایک ہی ہے کہ ہم آپ کو جماعت احمدیہ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں، آپ کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں. اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم ایک ایسی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم برادرانہ گفتگو محبت اور پیار سے کر سکیں. 2 ہفتے پہلے پروگرام کیا تو صبح ایک خاتون ہماری بہن، مجھے غالباً نام اگر نہیں بھولا تو رشیدہ بیگم صاحبہ کا میسج تھا کہ ان کو کال کر لوں. ان کو کال کیا تو انہوں نے بڑی محبت سے پروگرام وہ سنتی ہیں، انہوں نے پروگرام پسند بھی کیا اور اپنی طرف سے مشورہ بھی دیا، اور مجھے ان کی بات اچھی لگی. جی، وہ فرمانے لگی کہ ہم جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو کوئی تیسرا بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہیں بیٹھا کہ دیکھو یہ آپس میں الجھ گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ان پروگراموں میں الجھیں نہ. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میری طرف سے انشاءاللہ، میں پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام کیا ہے، ہمارے اکثر جو دوست پروگرام کرتے ہیں ہم الجھتے نہیں ہیں. الجھنے کے لیے پروگرام یہ نہیں ہے، اور ویسے بھی الجھنے سے تو مسئلے سلجھتے نہیں ہیں. تو میں نے ان کا میں آپ کا پروگرام ایئر پر بھی دے دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو کال کر کے خود بھی اپنا پیغام دے سکتی ہیں انشاءاللہ. اس پروگرام میں آج بھی، پہلے بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، کسی کے ساتھ ڈیبیٹ سچ مقصود نہیں، تبادلہ خیال مقصود ہے، اور اپنا پیغام آپ کو دینا مقصود ہے، اس لیے کہ یہ پروگرام بڑا اہم ہے. دوستو، جس کی بات ہم کرتے ہیں، جس نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، ان کا نام مرزا غلام احمد تھا، جو قادیان انڈیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئے. اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپا تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، بہت سی باتیں لکھیں. میں چاہتا ہوں کہ میں آج وہاں سے شروع کروں کہ انہوں نے خود کیا کہا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، یا میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں مجھے خدا تعالیٰ نے یہ کام سپرد کیا ہے. چنانچہ جب ہم ان کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں تو روحانی خزائن جلد نمبر 6 میں ایک کتاب ہے برکات الدعا. اس میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تا وہ غلطیاں جو بجز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں، اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے، اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے. سو یہی ہو رہا ہے. قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں، لطائف اور دقائق کلام ربانی کے کھل رہے ہیں، نشان آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا تعالیٰ نے نئے سرے سے جلوہ دکھا رکھا ہے. جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھے، اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے، اور جس میں ایک ذرہ حب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اٹھے اور آزمائے، اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہوئے جس کی بنیادی اینٹ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی. یہ تھا آپ کا مشن کہ ایک طرف جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں کوئی شخص آئے گا جس کو مہدی اور مسیح کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، کہ وہ آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، ان میں جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کریں گے، جو عقیدتاً بھی اور عملاً بھی جو سقم ہوں گے ان کی اصلاح کرے گا، اور باقی دنیا میں جو باقی مذاہب ہیں ان کی بھی اصلاح کرے گا. ان کو بتائے گا کہ اسلام دراصل تمام مذاہب کا ایک گلدستہ ہے جس کے اندر ساری تعلیمیں آ گئی. اس تعلیم کے ساتھ ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، آپ میں اور ہم میں اس اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک آنے والے موعود کا انتظار آپ کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، اور اس نے آ کر
وہ کام شروع کیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے. بعض لوگ اس ضمن میں سوال کرتے ہیں کہ جناب ان کے آ کے تو فوراً یہ کرنا تھا، فوراً وہ کرنا تھا. میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو لوگ اصلاح کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جن کو خدا بھیجتا ہے، ان میں سے کوئی بھی اوور نائٹ کچھ نہیں کرتا، بلکہ ایک لمبا عرصہ تکلیفیں اٹھا کر، قربانیاں کر کر اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کے نظارے دکھا کر تو لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہے. اس لیے ہم بھی آپ کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں. جس دن آپ کا دل ہمارا ہو گیا تو پھر آپ کے پاس کیا رہے گا. اس حوالے سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. اور پچھلی دفعہ ایک دوست نے یہ پوچھا بھی تھا کہ جی قرآن کریم سے بتائیں کہ کسی کے سچے ہونے کے کیا ثبوت ہیں. تو جو آگے بات بڑھے گی تو ہم اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور قرآن کریم سے چند ایک باتیں آپ خدمت میں پیش کروں گا. اور ایک دو وضاحتیں تھیں جو پچھلے میرے پروگرام میں ایک دو دوستوں نے کی تھیں کہ انہوں نے کسی ہمارے پروگرام میں کچھ سنا تھا، تو اس کا میں حوالہ لے کر آیا ہوں، تو بھی انشاءاللہ آپ خدمت میں پیش کروں گا. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ. مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات، آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچانا اور آپ کے سوالات کے جوابات دینا. آج سامعین ہماری پروگرام کی سالگرہ ہے اور اس حوالے سے آج ہم آپ کی ملاقات مختصراً چند لوگوں سے کروائیں گے. آج ہم لائن پہ ہیں، جیسے جیسے ہمارے دوست ملتے جائیں گے ہم آپ کو ان سے تعارف کروائیں گے، لیکن اس دوران ہمارا پروگرام چلے گا. اب ہمارے سامعین کو دعوت ہے پروگرام میں تشریف لائیں. 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. افضل صاحب ہمارے پہلے مہمان بذریعہ ای میل تشریف لائے ہیں جی. ان کا نام اکبر صاحب ہے اور انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی حدیث میں ہے کہ امام مہدی کا ایک بیٹا ہوگا اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے جیسے احمدی مانتے ہیں حضرت مسلم موعود کے حوالے سے؟ مختلف روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ جب رسول نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو فرمایا کہ یتزوج ویولد لہ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی. اور اس میں علماء نے یہ اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ آنے والے کو خدا تعالیٰ ایک ایسی اولاد سے نوازے گا جو پاکیزہ ہوگی اور دین کی خدمت کرنے والی ہوگی. انڈیا پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ صاحب، انہوں نے بھی اپنے قصیدوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ مہدی جب آئے گا تو خدا اس کو ایک بیٹے سے نوازے گا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی. تو اس میں یہ بات حدیثوں سے نظر آتی ہے. اور حضرت مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر جب آپ نے بہت سے لوگوں کو بلایا کہ آئیں قادیان آئیں اور آ کر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح میرے ساتھ کلام کرتا ہے یا نشان دکھاتا ہے اور میری صداقت کو پرکھیں، تو قادیان کے ہندوؤں نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں نشان دکھائیں. اس پر آپ نے 40 دن کے لیے انڈیا کے ایک شہر ہوشیارپور میں چلہ کشی کی اور ان 40 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اب وہ وعدہ پورے تیرے ساتھ کیا جائے گا جس میں کہ تیرے لیے ایک بیٹے کی بشارت ہے جو 9 سال کے اندر پیدا ہوگا اور اس میں یہ خاصیتیں ہوں گی. جب ہم اس پیشگوئی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا کے فضل سے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی آئے گا اور شادی کرے گا، اس کی اولاد ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس رنگ میں پورا کیا کہ جماعت احمدیہ کے جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے تھے، خدا تعالیٰ نے ان کو جس حالت میں پروان چڑھایا اور جس طرح انہوں نے 52 سال جماعت کی خلافت کا کام سر انجام دیا اور دنیا کے کناروں تک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اشارہ تھا وہ آپ کی ذات میں اس طرح پورا ہوا ہے. جزاکم اللہ. ہمارے اگلے مہمان بذریعہ ٹیلی فون ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اشفاق صاحب آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مکرم نذیر صاحب السلام علیکم. اور ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਦਜਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ 1200 سن ہجری یعنی 1200 سال ہجری ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੇ جی جی
کہ اور اس فطرے کا نام انہوں نے ایک میں نہیں نام بیان کیتا سی یعنی دجال جی جہدے وچوں آ کے تے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال دی شکل و صورت وقت صرف انہیں نشاندہی کیتی سی کہ او دا سجی اکھ کانی ہوے دی اور کبھی اکھ زیادہ روشن ہوے دی جدوں کہ او دا کارنامہ اور او دے استعمال چ انہاں نے وسائل دا زیادہ وضاحت نال ذکر کیتا سی جی اچھا یہ جدو غیر احمدی علماء اکرام دے ول دے کتاباں یا پھر انہوں نے حوالہ جات سنے نے تو انہوں نے دجال نو ایک مجسم وجود دے نام تو سامنے لیا وے جی جدو کہ مجسم وجود دے نام جس ویلے دجال سامنے آوے جی تے او دے تو اے چیز کلیئر نہیں ہوندی کہ آیا کہ او انسان نے جن یا دیو کیونکہ کچھ او دے متعلقہ کچھ ایسا چیزاں نے جڑیاں ایک انسان تو وابستہ ہو نہیں سکدیاں جی او مفوق الفطری دے وچ ہوندیاں نے ٹھیک ہے ہاں ایک چیز کلیئر ہے کہ انہوں قتل ابن مریم نے کرنا ہے حضرت ابن مریم جو نے وہ ایک انسان نے ٹھیک ہے جی اور اس تو بعد پھر دوسری چیز ہے کہ حضرت امام مہدی دا منصب تے غیر احمدی مسلمانوں درمیان بالکل ہی مختصر ہے کہ انہاں فجر دی نماز یعنی ایک فجر دی نماز دی امامت کرانی ہے جی اور جہاں آ کے حضرت ابن مریم نے انہوں دے پیچھے دوسری صف دے وچ نماز پڑھنی ہے جی اشفاق صاحب تہاڈا سوال کیجئے میرا سوال اگے شروع لگا سی کہ اگلا جڑا جنگ دا منظر میرا مطلب پیش کیتا گیا وے وہ جنگ دا منظر نہ ہی تے میرا مطلب ہے حدیث مبارک دے مطابق جڑی تاریخ یعنی 12ویں صدی ہجری دے نال میچ کردا وے نہ ہی اج دے زمانے دے وسائل دے نال میچ کردا وے جی ٹھیک ہے اور نہ ہی عقل اور حکمت دے نال میچ کردا وے ٹھیک ہے جی تے اگر میں اپنے میرا مطلب غیر احمدی مسلمان بھراواں دے نال درخواست کرنا وا کہ اگر حدیث مبارک دے الفاظ دے مطابق یا پھر میرا مطلب اج دے وسائل دے مطابق یا حکمت یا عقل دے مطابق وہ کدھر بھی پورا اتردا تے میں انہاں نال گزارش کراندا کہ وہ پلیز سمجھا دین. بہت شکریہ جناب اشفاق صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ. جی یہ تو انہوں نے میرے سے تو کچھ نہیں پوچھا. ہاں جی نہیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ دل لگتی ہے کیونکہ آنے والے کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے یا مسیح آئیں گے تو ان کے آنے کی ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے آنے سے پہلے دجال نام کا کوئی واقعہ ہوگا یا کوئی شخص ہوگا یا کوئی طاقت ہوگی جو دنیا میں آ کر تو بعض مخصوص حرکات کرے گا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, معجزے دکھائے گا اور سارا کچھ کرے گا. اور اس کے بارے میں اب آ کر جو بعض مسلمان جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا جن کو یہ احساس ہے کہ یہ اس قسم کے پیغامات تشریح طلب ہوتے ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایک شخص نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک طاقت ہے یا ایک دور ہے. ہم احمدی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بیان فرمائیں اگر ان کا جائزہ لے لیا جائے تو معاملہ آسان ہو جائے گا کہ کیا وہ ایک شخص مراد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یا اس سے مراد ایک طاقت تھی یا ایک نظام تھا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آئے گا تو اس کے ماتھے پر کاف فے رے لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر شخص پڑھ لے گا. اب یہ کاف فے رے تو عربی کے الفاظ ہیں اور جو شخص عربی نہیں جانتا اور مسلمان بھی نہیں وہ کس طرح پہچانے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا اور آگ کی تاثیر پانی کی طرح ہوگی اور پانی کی تاثیر آگ کی طرح ہوگی. پھر فرمایا کہ جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں زمین کو کہے گا خزانے ہوگا تو وہ اگاتی چلی جائے گی. بعض علاقوں سے گزرے گا زمین کو کہے گا کہ یہاں بنجر ہو جائے تو بنجر ہو جائے گی. اور ایک بڑی مزیدار علامت بنے فرمایا وہ جس چیز پہ سفر کرے گا وہ گدھا ہوگا, جس کی سپیڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا, جس کی لمبائی اونچائی کا بھی ذکر کیا. جب یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں تو جو نقشہ کھنچتا ہے وہ ایک آدمی کا نہیں کھنچتا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اور نبی بیان فرما رہے ہیں. اس کی تفصیلات کو پڑھ لیا جائے تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس زمانے میں ہم ہیں, کیا وہ نشانات پورے ہو گئے ہیں یا بھی ہونے والے. میرے نزدیک تو سارے نشانات دجال کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں, ہمارے سامنے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کیا کر رہا ہے, اسلام کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے, کن ملکوں میں جاتا ہے جن کی روٹی بند کر دیتا ہے, کن ملکوں کی روٹی کھول دیتا ہے,
کون سے گدھے پہ وہ سفر کر رہا ہے کہ جو اسپیڈ سے بھی تیز ہے، اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مار دیتا ہے. یہ ساری باتیں نہایت عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کو سمجھنے کے نتیجے میں ہی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ مسیح موت کا زمانہ ہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. مرزا صاحب، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج ہم کچھ اپنے ان بانی ساتھیوں کا ذکر کریں گے، ان سے بات کریں گے جو اس پروگرام کے شروع میں تھے، کیونکہ کرم فرماؤں کا. تو پہلے جو مہمان ہم جن کو لے کے آ رہے ہیں وہ اس پروگرام کے بانی ڈاکٹر سید محمد اسلم داؤد صاحب ہیں. وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف بھی لاتے ہیں اور آج ہم ان کو صرف اس حوالے سے تکلیف دے رہے ہیں اس وقت کے اس پروگرام کے بانی کی حیثیت سے. ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، مجھے پتہ ہے آج آپ کا بہت مصروف دن تھا، شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. میں نے آپ سے بس اس لیے تکلیف دی تھی کہ ہمارے سامعین کو ان شروع کے دنوں کی کوئی دلچسپ بات ایسی بتائیے یادگار کے حوالے سے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارا سفر جو تھا جب شروع ہوا تھا تو ہم کہاں پہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم کہاں پہ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آج مجھے پروگرام میں دعوت دینے کا. مجھے بہت ہی خوشی ہے اس خوشی کے اور سالگرہ کے موقع میں شامل ہونے کا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے یہ پروگرام فروری کا مہینہ تھا اور سردیوں کے دن تھے اور ہم نے جب یہ پروگرام کرنا شروع کیا تو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ پوری رات ہم نے لگا کر کے ریکارڈ کیا تھا اور ہم نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ لائیو پروگرام کر سکیں. تو ایک منٹ کا ہم نے سیگمنٹ بنایا تھا ایک شیٹ پہ کہ پہلے 30 سیکنڈ کے اندر یہ ہوگا، دوسرے 30 میں یہ ہوگا اور 1 منٹ کے اندر یہ ہوگا، اور وہ ساری چیزیں تیاری کی تھیں. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ پروگرام لائیو ہو رہا ہوتا ہے اور ایکسٹیمپو ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کی لسنرشپ اتنی بڑھ گئی ہے تو اتنی خوشی اور حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو کیا وہ وقت تھا اور اب کیا وقت ہو گیا ہے. تو یہ وہ رات میں آج بھی نہیں بھولتا جب ہم نے ساری رات لگا کر کے تیاری کی تھی اس پروگرام کو. ایک پروگرام کو تیار کرنے میں 1 گھنٹے کے ہم نے تقریباً 8-10 گھنٹے لگائے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے. شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہمارے پروگرام کو دنیا میں لوگ سنتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے آتے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالسلام صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو براہین احمدیہ ہے یہ غالباً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوے سے پہلے لکھی، رائٹ؟ جی ہاں. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ جو علماء تھے جب تک انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا ان کا نقطہ نظر کیا تھا حضرت مسیح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں، اور جب دعویٰ کر دیا تو اس کے بعد ان کا کیا علماء کا جو رویہ اور نقطہ نظر تھا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلام صاحب، آپ کا ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے اور سوال پوچھا. سلام صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بڑی مزے کی بات آپ نے پوچھی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ ہو تو لوگ آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور جب کوئی دعویٰ کر لیتا ہے تو پھر وہ کیریکٹر بھول جاتے ہیں، کوئی ذاتی کوئی وجہ بن جاتی جس سے وہ اظہار نفرت یا دشمنی کرتے ہیں. قرآن کریم نے غالباً سورہ احزاب میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے اٹھ پٹانگ باتیں کرنے شروع کی تو خدا نے کہا ان کو کہے کہ فقط لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں اب اچانک افتراء کرنے والا ہو گیا ہوں. جب براہین احمدیہ آپ نے کتاب چھاپی تو اس وقت تو آپ کا دعویٰ نہیں تھا جس میں اسلام کی صداقت کے دلائل تھے، تو آپ کے جو بعد میں بڑے دشمنوں میں سے وہ جو اپنے آپ کو دشمن سمجھتے، ہم تو ان کو دشمن نہیں کہتے، مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب، انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے جو اس کے اوپر ریویو لکھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ 1300 سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی. صحیح. ایک تو کتاب کی علمی افادیت کا وہ اظہار کر رہے ہیں. جہاں تک حضرت مرزا صاحب کی ذات کا اور آپ کے کیریکٹر کا تعلق تھا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اس شخص کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ حالی اور کالی اعتبار سے یعنی اس کا جو حال ہے وہ اور یہ جو بات کرتا ہے یہ دونوں ایسی ہیں
کہ جس میں کوئی تضاد نہیں اور نہایت نیک اور پارسا اور بزرگ آدمی ہے اور اسلام کا پہلوان ہے. پھر جب مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ نے ایک مقام پر مبعوث کر دیا اور آپ نے دعویٰ کیا کہ میرا یہ مقام ہے, تو پھر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے اپنے پہلے پیغام سے رجوع کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مرزا صاحب نے اس قسم کے جو ریویوز ہیں پازیٹیو یا مثبت ریویو ہیں ان کی وجہ سے دعویٰ کر دیا ہے. چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے ہی پھر اپنے اخبار میں جو وہ شائع کرتے تھے السنہ کے نام سے, اس میں انہوں نے یہ مضمون لکھا کہ لگتا یوں ہے کہ مرزا صاحب کو کچھ خبط ہو گیا ہے, اس لیے میرے ریویو سے ہی ان کو میں نے اوپر چڑھایا تھا اور اب میں ہی ان کو نیچے گراؤں گا. اور سامعین, بات یہ ہے کہ جب خدا کسی کو چڑھاتا ہے تو وہی گراتا ہے, ایسی باتیں انسانوں کے اختیار میں تو نہیں ہوتی. اس لیے مولانا محمد حسین بٹالوی نے جو کوشش تھی وہ کر دیکھی. مرزا صاحب کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے, لیکن اپنے لیے کوئی خیر نہیں اکٹھی کر سکے. تو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دعویٰ کے بعد کی زندگی پر اعتراض کرنا مناسب نہیں, دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ یہ شخص کیسا تھا. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. امین صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. ابھی میں افضل صاحب کی بات سن رہا تھا, یہ چودھری افضل ہے نا یہ؟ جی میں مرزا محمد افضل ہوں. جی اچھا, مرزا محمد افضل صاحب. جی ابھی آپ نے دجال کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں حدیث کے حوالے سے بتائی ہیں, جی جی آپ نے پوری نہیں کی. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ہوگا, اس کا خاتمہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی اچھا, تو آپ نے ساری باتیں بتائی, لیکن آپ نے آخر کی جو بات ہے وہ نہیں بتائی. اچھا, دوسرا میں آپ سے براہ راست ایک سوال کر رہا ہوں جی جی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لے, جی تو پھر اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہے کہ نہیں؟ خدا تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے. ہاں, تو پھر دوسرے نبی کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جنت میں جانا آسان ہے, تو پھر اللہ کے نبی کے بعد دوسرے نبی کی کیا ضرورت؟ اور پچھلے پروگرام میں غالباً آخری سوال, پچھلے پروگرام میں غالباً آپ نے کہا تھا کہ اگر اللہ آپ کو پوچھ لے گا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تو اس وقت سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. تو معذرت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال ہیں جو بتا دیے ہیں, من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. یہ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سوالوں کے سوال بھی بتا دیے ہیں اور جواب بھی بتا دیے ہیں کہ کیا جواب دینا ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ افسوس ہوگا, تو کس بات کا افسوس ہوگا یہ پلیز آپ مجھے بتا دیں. جی میں آپ کے فون کرنے کا ممنون ہوں. آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے سوال پوچھا ہے اور علمی سوال پوچھا ہے. اس کا جواب مجھ پہ فرض ہے اور میں دیتا ہوں. ہاں جی, لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہم لیتے ہیں. مبشر صاحب لائن پہ ہیں. مبشر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر خالد صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم پوری طرح ہوش پگوش ہیں. اچھا جی, آپ جان رہے ہیں کہ نہیں؟ سامعین آپ سے عرض کروں کہ مبشر صاحب جو ہیں یہ بغیر تعارف کے آگے, مبشر صاحب ہمارے ان بانیوں میں سے ہیں جن کی آواز اس کے ٹائٹل میں ہوا کرتی تھی. اور مجھے پتہ ہے, میں ان کے گھر بھی گیا تھا ان دنوں میں. ان کے بیڈ روم میں انہوں نے ٹیپ سے, ان کا ذمہ کام ہوتا تھا خطبہ جمعہ جو ہوتا تھا وہ 1 گھنٹے کے خطبے کو انہوں نے تھوڑا سا سکیڑ کے اس ہمارے 1 گھنٹے میں ڈالنا ہوتا تھا. بشیر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا اس وقت. مکرم نذیر صاحب جزاکم اللہ, آپ نے مجھے چانس دیا آن ایئر آج, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جان کے کہ اللہ تعالیٰ فضل سے ہم ریڈیو احمدیہ اب 16 سال منا رہی ہے. اسی حیثیت سے میں نے سوچا کہ آج فون کر کے اپنے لسنرز کی ایک یاد تازہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ فضل سے ریڈیو احمدیہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. بتائیں. میں نے ریڈیو احمدیہ کا کام شروع کیا تھا لیٹ 90s میں, اور تقریباً 4-5 سال کرتا رہا ہوں. اور وہ دور ایسا تھا جب میں ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ایسا دور تھا کہ اس وقت CDs, MP3s یا ہائی اینڈ کمپیوٹرز کا رواج نہیں تھا. صحیح. اور 2 گھنٹے کا پروگرام ہمیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ جمعے کی رات کو اپنے بیڈ روم میں جا کے بند کر دیتا تھا اور ہفتے تک تقریباً 2 گھنٹے کا پروگرام بنانے میں کہیں 12 گھنٹے لگ جاتے تھے، کیونکہ اس میں خطبات کا سوال و جواب، حضور کے مختلف پروگرام، پورا 2 گھنٹے کا پروگرام بنانے میں کافی محنت لگتی تھی. اور اسی وجہ سے کافی ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تیار ہوئے، ہمارے ینگ جنریشن بھی آگے آئی جنہوں نے محنت کر کے اس کو اس لیول تک پہنچایا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریڈیو احمدیہ ابھی بھی اسی مقام پہ ہے، بلکہ اس سے کافی بہتر چل رہا ہے. بہت شکریہ. بڑی عنایت آپ نے کال کی اور بڑی یادیں تازہ ہوئی آپ سے بات کر کے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ تشریف لانے کا. السلام علیکم. وعلیکم رحمۃ اللہ. بات ہو رہی تھی ہمارے دوست عبدالسلام صاحب نے. جی عبدالسلام صاحب تھا؟ نہیں، امین صاحب سوری، معذرت چاہتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں نے پچھلے پروگرام میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو خدا نخواستہ خدا پوچھے گا اور آپ شرمندہ ہوں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کی اصلاح کے لیے، اسلام کی تو نہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اور امت محمدیہ میں یہ عقیدہ ہے آنے والے مسیح اور مہدی کا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ اس گروپ میں شامل ہیں جو اب یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی مسیح اور مہدی کی ضرورت نہیں، تو وہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک عمومی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اکثر لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ مہدی اور مسیح آئیں گے جو اسلام کو پاک صاف کر کے اور اس کی مدد کر کے اس کو غلبہ دیں گے. میرا آپ سے پچھلے پروگرام میں میرا ایک تجویز یہ تھی کہ اگر آپ تو انتظار کر رہے ہیں نا سارے، ہم کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں، جھگڑا تو اتنا ہی ہے نا. اگر مرزا صاحب ہی وہی شخص ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے بھجوایا اس زمانے کے لیے، جس کے آپ سب انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے مان لیا ہے، تو میری سجیشن یہ تھی کہ اگر آپ نہیں مانتے اور انویسٹیگیشن بھی نہیں کرتے اور سنتے بھی نہیں، بالکل آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے باتیں نہیں سننی اور ہم انتظار کریں گے، تو اس کا آپ کو اختیار ہے. میری سجیشن یہ تھی کہ اگر کل اللہ نے پوچھ لیا کہ میاں جماعت احمدیہ ہر اتوار کو 10 سے 12 بجے تک کم از کم یہ پیغام دیتی تھی کہ مسیح موعود آ گئے ہیں، مہدی آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا تحقیق کی؟ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی، کیوں نہیں مانا، یا کیوں نہیں آپ نے مزید آگے بڑھائی. اور اگر آپ بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں اور اگر یہ امکان ہو کہ آپ مرزا صاحب خدا نخواستہ سچے نہیں ہیں، تو یہ بھی تو امکان ہے خدا تعالیٰ آپ کو پوچھے کہ آپ نے جھوٹا کیوں مان لیا تھا. تو یہ معلوم کرنا کہ آنے والا یا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس زمانے کا امام اور مہدی ہوں اور مجھے خدا نے اس زمانے کے لیے بھجوایا ہے، اس کے بارے میں مجھے تھا کہ آپ کو جاننا چاہیے اور آپ کو معلوم کرنا چاہیے. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دے دیا وہ کافی ہے ہمارے لیے نجات کے لیے، تو ہمیں کسی نبی کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ بھائی، جس کو ہم نے ماننا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ماننا ہے. کسی کی مجال تو نہیں نا خود ہی اٹھ کے دعویٰ کر کے کہے کہ جی مجھے مان لو. آپ کو پتہ ہے کہ احادیث میں اس بات کی طرف بڑی واضح احادیث ہیں، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آنے والے کا ذکر کیا کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا یا جب بھی آئے گا اور آ کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے گا. تو اس کو پھر کیا آپ نے فرمایا کہ جب اس کا زمانہ آئے اور اگر آپ پائیں تو اس کو ملیں جا کر، خواہ آپ کو برف کے پہاڑوں سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے اور جا کر اس کو میرا سلام کہیں. جب اتنی تاکید بیان فرمائی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نجات کے لیے قرآن کریم نے دروازے کھولے ہیں اور حضور وسلم کی اطاعت اس میں بہت ضروری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ جب وہ آئے تو اس کی بیعت کرنا، اس کو ماننا، اور امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا حصہ اس بات کا قائل ہے کہ اس کا ماننا ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تحقیق نہیں کرتے تھے کہ ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے نا، سچے دل سے خلوص کے ساتھ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، احمدی جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو اللہ رہنمائی فرما، اور اگر نہیں تو پھر بھی مجھے آج ہی ہمارے ایک دوست رضوان ربانی صاحب نے بات کہنے کہ ہم لندن کی طرف انٹری کی طرف ہم جاتے ہیں تبلیغ کے لیے. وہاں ایک عیسائی نوجوان کو ملے، ہم نے اس کو کہا کہ تم اچھے آدمی لگتے ہو، دعا کرو، جیزس سے دعا کرو، خدا سے دعا کرو، جس سے مرضی دعا کرو کہ تمہیں سیدھا راستہ خدا دکھائے. تو کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ دعا کی اور اس کے بعد
اس کو اس کی دعا کا جواب ملا اور وہ اس نے بیعت کر کے احمدیت میں وہ شمولیت اختیار کر لی. ہمارے لیے تو دل مضبوط ہوتے ہیں، اس سے دل کو تقویت پہنچتی ہے. اس لیے میں آپ سارے سامنے کرتے دیکھیں، آپ ہمارے سے اختلاف کریں، ایک دفعہ نہیں کریں 100 دفعہ کریں، لیکن اس بات کا آپ کیا خدا کو جواب دیں گے کہ آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچی کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مسیح موعود بنایا، جس کو امام مہدی بنا کر بھیجا، اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں، دعا کریں، پڑھیں، اپنے طور پہ پڑھیں، ہم سے پوچھیں. تو یہ میں صرف کہتا ہوں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام آپ تک بات پہنچانا ہے. آگے آپ تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے اس کا اختیار آپ کو ہے، اسی کا آپ نے جواب اللہ کو دینا ہے کہ ہم نے تحقیق کی تھی کہ نہیں کی تھی. پھر آپ مانیں نہ مانیں، آپ جانیں اور اللہ آپ کا اللہ جانے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. افضل صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا پروگرام دنیا کے کونوں میں سنا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ارشد صاحب ہیں جو پاکستان سے کال کر رہے ہیں. ارے واہ ارشد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اور لگتا ہے ہم نے ان کو مس کر دیا. اگر آپ مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے کال ہے تو میں اپنے بھاشن کو بند کر دیتا، ان کی بات لے لیتا. بھاشن ضروری ہے، لیکن اسی طرح ای میل کے ذریعے ہمارے ساتھ رئیس احمد صاحب ہیں وسکانسن USA سے. جناب. اور انہوں نے ای میل کے ذریعے اپنا سوال پوچھا ہے. انہوں نے ایک کسی اور ریڈیو پروگرام کا حوالہ دیا ہے جو ان کے مقامی علاقے میں ہوتا ہے، اور انہوں نے اس میں سوال کہا ہے کہ وہ ان سائڈ اسلام اس پروگرام کا نام ہے، وسکانسن پبلک ریڈیو پہ. اور پچھلے ہفتے وہ قرآن کریم کی آیت 5واں سپارہ اور 52ویں آیت ہے، اور اس کا جو انہوں نے کیا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں جب تک آپ قرآن کریم نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو بھی ان کو دوست بناتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو نہیں کر. یہ میری فی البدی ترجمہ ہے، آپ اس میں سے ایگزیکٹ نکال لیجئے. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو اس پروگرام کے میزبان تھے وہ اس آیت کے حوالے سے اس موضوع کو زیر بحث لا رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لیے تنگ نظر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. 52ویں آیت جی میرے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ ہر جو الہامی صحیفہ ہے اس میں بعض حصے ایسے ہیں جو مخصوص حالات کے مطابق ہوتے اور مخصوص حالات سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ان کے پورے ماحول کا نہیں پتہ تو درمیان میں سے آپ ایک آیت پکڑ کے جب اس کو پیش کر کے اس سے جو نتیجہ نکالیں گے وہ جب ساری بات دیکھیں گے تو وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اب یہ جو آیت یہ پیش کرتے ہیں سورہ المائدہ کی ہے، اور سورہ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. میرے سامعین کو یہ پتہ ہوگا کہ قرآن کریم 13 سال تو مکہ میں نازل ہوا، باقی کا حصہ مدینہ میں جا کے نازل ہوا. اور مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو مکہ میں تو یہودی نام کے بھی نہیں تھے، اور مدینہ میں سارے یہودی تھے، 3 قبائل تھے بڑے بڑے. جب وہاں گئے ہیں تو وہاں آپ کا یہودیوں سے واسطہ پڑا ہے، ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. تو قرآن کریم جو جہاں تعریف کرتا ہے اہل کتاب کی، اس کو آپ کس طرح بھلا سکتے ہیں؟ یہ آیت جو انہوں نے پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا کہ اے مومنو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا مددگار نہ بناؤ. یعنی ایک اولیاء کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، دوست بھی ہوتے ہیں اور ایک مددگار بھی معنی ہوتے ہیں ولی کے. تو اس لیے اس میں چونکہ جب آپ مدینہ گئے ہیں تو مکہ والوں نے زیادتیاں شروع کر دیں، آپ پر جنگیں مسلط کیں، تو یہ امکان ہو سکتا تھا کہ مدینہ والوں سے جو یہود ہیں ان سے ایک پیکٹ ہو جاتا کہ حالانکہ شروع میں ہو چکا تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سارے مل کے تو اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن چونکہ ایک بدعہدی ہوئی ان کی طرف سے
تو اس پر خدا نے فرمایا کہ دیکھو یا مومنو اب ان پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا، ان کے ساتھ ان کی مدد نہیں لینی. تو یہ مراد ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہیں بھی کہ اس میں ان سے تم نفرت کرو یا ان سے لڑائیاں کرو، جنگیں کرو. اس لیے اس آیت میں مدینے کے ماحول کو سامنے رکھ کے آپ کو بات کرنی ہوگی، ورنہ یہ نہیں کہ ایک عام جنرل سا حکم ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود سے نفرت کرنے کا سکھایا ہے. جنرلی کسی سے نفرت کرنے کا نہیں سکھایا، مخصوص حالات میں جو حرکتیں اس قوم نے کی اس کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کا اور ان سے بچنے کا جو تھا وہ ارشاد فرمایا. بلکہ آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں آیا کہ اسلام میں اگر اسلام سے باہر شادی کرنے کی اجازت ہے جی، اس پہ بھی اہل کتاب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. رائٹ. جو اس کے باقی شرائط ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر مثبت طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے. رائٹ. ہمارے ساتھ امین صاحب لائن پہ ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. معذرت کے ساتھ واپس آنا پڑا مجھے کہ یہ میں نے سوال کیا تھا کہ دجال کا خاتمہ. ہاں میں آ رہا ہوں. اچھا اب عادل. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حق دے کر دنیا میں اتارا، اس کے ساتھ شیطان باطل بھی اترا. اب یہ باطل تو قوتیں جتنی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف کرتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. خالی یہاں نہیں، آگے اللہ کہتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اب شیعہ بھی اپنے اماموں کا ذکر کرتے ہیں 12. اسماعیلی ہیں وہ بھی اماموں کو مانتے ہیں، بوہرا ہیں. تو اب آپ کی اپنی خود احمدی جماعت ہے، اس کے 4-5 گروپ ہو چکے ہیں. کوئی ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی مجدد کہتا ہے، کوئی نبی کہتا ہے. تو اب یہ مطلب یعنی کہ اتنی خود کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ آپ پرو بھی نہیں کر پا رہے. تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا. ہمارے ساتھ سبی صاحب لائن پہ ہیں. ہاں لے لیں سبی صاحب کو لے لیں. سبی صاحب کا تعارف جو ہے وہ کرانا کافی مشکل بھی ہے، کافی آسان بھی ہے. یہ جو شروع کے ہمارے نوجوان کارکنان تھے جن کو ہائی اسکول سے جنہوں نے اس کام کو سنبھالا، یہ ان میں سے ان کے سرغنہ کے طور پہ مشہور تھے یا بدنام تھے، اور وہ ایک اچھے طریقے سے تھے کیونکہ کام کرنے میں سب سے آگے تھے ماشاءاللہ. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. سبی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا لطف اندوز تعارف کرایا آپ نے. یہ بتائیے حقیقت مندانہ ہے کہ نہیں؟ سبی صاحب ہمارے جو ہماری کینیڈا میں نوجوانوں کی تنظیم ہے اس میں بطور نائب صدر کی خدمات انجام دے رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے، اور ریڈیو احمدیہ میں جو آج کل آپ پروگرام سنتے ہیں اس میں بھی بطور سرپرست کی خدمات انجام دیتے ہیں. سبی صاحب آج کے پروگرام میں سالگرہ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید. جزاکم اللہ. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ. اور 16 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور میرا تو خیال ہے کہ پتہ بھی نہیں لگا. پتہ بھی نہیں چلا. جی ابھی کل کا وقت تھا کہ جب ہم یہ یاد کرتے تھے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور کس طرح خدا تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہے کہ ہم 16 سال کا عرصہ جو ہے وہ اتنی جلدی کور کر گئے. سبی صاحب یہ بتائیں کہ شروع کے واقعات میں سے کوئی ہمیں دلچسپ چیز آپ ہمارے سامعین کے لیے بتائیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتنا لمبا سفر جو ہے وہ طے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جو میرے ذہن میں ایک چیز بڑی سے آ رہی تھی کہ جو پرسپشن ہے وہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم نے پروگرام کیا، اس وقت سب سے بڑی ہمارے لیے چیز یہ ہوتی تھی کہ ہم نے 2 گھنٹے کی کیسٹ بنا کے بھیجنی ہوتی تھی. ہاں جی. اور وہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہوتا تھا. اس پر کم از کم 12 گھنٹے کی ایفرٹ لگتی تھی. صحیح. اس کے بعد ہمیں کسی نے کہا کہ یہ جو اتنا محنت کرتے ہو لائیو پروگرام کیا کرو. تو ہم نے کہا لائیو پروگرام تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. صحیح. اور آج اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ 2 گھنٹے کی ٹیپ بنا دو تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے لیے لائیو پروگرام کرنا زیادہ آسان ہے. ہم وہ 2 گھنٹے کی ٹیپ نہیں بنا سکتے. تو اس طرح اسی گروپ کی خدا تعالیٰ نے کس طرح بڑھائی ہے ہمت،
کہ وہ کام جو ہے وہ جو ہمیں ایک وقت میں اتنا مشکل لگتا ہے اسی کام کو اب ہم سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. سبھی صاحب آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ ہمارے کچھ دوست آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو پا رہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن وہ شروع میں آپ کے ساتھ تھے. ان کا کم از کم نام آپ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں دعا کے لیے، تاکہ ان کے لیے بھی دعا نکلے. ہمارے جو ابتدا کے پروگرامز تھے اس میں شروع میں تو سب لوگ انوالو تھے. آپ نے یقیناً ڈاکٹر حسن داؤد صاحب کا تو تعارف کروایا ہی ہوگا. وہ آ چکے ہیں پروگرام میں. ہاں، تو سب ابتدا تو میرا خیال ہے ان کے ایک ویژن سے ہی شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ناصر ملک صاحب ہیں، اس کے بعد تیمور چودھری صاحب ہیں، عبد الباسط قمر صاحب ہیں جو بہت محنت سے ایک لمبا عرصہ خبروں کی بھی تیاری کرتے تھے. مبشر خالد صاحب ہیں، وہ بھی ایک لمبا عرصہ پروڈیوسر کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ اب جو کرو ہے وہ تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پیاز فرا صاحب پاکستان اب تشریف لے گئے ہیں، کبھی اپنے تعارف کروایا ہوگا. تو یہ ابتدا کے لوگ ہیں. آئی ہوپ کہ میں کسی کا نام بھولا نہیں، لیکن یہ سر فہرست یقیناً ہے. سبھی صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم لینے کا، اور ممنون ہوں آپ آئے پروگرام. مجھے پتا ہے آج آپ کا ٹورنامنٹ تھا، آپ لوگ کافی مصروف رہے، پھر بھی بہت شکریہ وقت نکالنے کا. کوئی بات نہیں، جزاکم اللہ. بہت شکریہ جی. امین صاحب کے سوال سے پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں، وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، اور پھر ہم امین صاحب کے سوال کے جواب سے شروع کریں گے. ایوب صاحب لائن پہ ہیں. ایوب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا. جی میں کافی دن سے بڑا نا اس ششو پنج میں تھا کہ یہ امین صاحب جو ہیں یہ آپ کے اپنے پلانٹڈ آدمی ہیں یا یہ اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں. مجھے ذرا میری بات سن لیں آپ. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل وہ مجھے پسند نہیں کرتا یا میرے ساتھ چلنا پسند نہیں کرے گا یا اس کا راستہ جدا ہے مجھ سے، تو اس کو ایئر پہ آ کے روز نئے سرے سے ایک بات کو کرنے کی کیا ضرورت. میں آندھی نہیں ہوں، اور میں صرف یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میں خود کر رہا ہوں. اس کے لیے کسی امین صاحب کی یا میری ضرورت نہیں ہے یا آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ غلط ہیں تو اس کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے، اگر میں غلط ہوں تو میرا بھی فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. میرا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو نبی بھیجے ان کو بھی اتنا اسٹرکٹ نہیں کیا کہ جتنا یہ ہمارے آج کل مذہبی انتہا پسندی جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہ میں اگر کسی کے ساتھ میرا کوئی ذاتی اختلاف ہو جاتا ہے یا میرا کسی کا پیسے کا لین دین ہے تو وہ اللہ اٹھے گا کہے گا جس نے اللہ کو گالی نکالی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے، لو جی پتھر اٹھاؤ اس کو مارنا شروع کر دو. اور وہ جو وہاں پہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ گندی رسمیں اور گندے طریقہ کار، ان کو ہم یہاں کینیڈا میں خدا کے لیے نہ لے کے آئیں. یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو ریڈیو پہ آ کے روز اس طرح سے بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، ادروائز یو جسٹ گو ود یور اون وے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے پروگرام میں آ کے اس کو خراب کرنے کی یا بار بار سوال کرنے کی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی اور کام بھی ہے کینیڈا میں. ہم لوگ تو مر گئے کام کر کر کے، ہماری جان بھی نکل گئی ہے. اور میں آج تنگ پڑ کے میں ریڈیو پہ آ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے ریڈیو کے حساب سے امین صاحب سے کہ اگر آپ ان سے ایگری نہیں ہے تو خدا کے لیے ان کو تنگ مت کریں، ان کو اپنی تبلیغ کرنے دیں. اور اگر لوگوں کے اندر لوگ دیکھیں میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں، اگر میں ایکسپٹ نہیں کرتا یا لاجیکلی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نظریے کے مطابق یا عقیدے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس کو اپنے تک رکھنا چاہیے، میں سننا بند کر دوں یا مجھے آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں سنی مسلمان ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں امین صاحب سے کہ خدا کے لیے اس پیارے ملک کے اندر یہ گند نہ ڈالے، خدا کے لیے. بہت شکریہ جی. ایوب صاحب میں آپ کی بات سے بہت دل خوش ہوا ہے کہ سورہ یاسین میں نا ایسے ذکر ہے کہ ایک نبی کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے یا اس کو ذکر پہنچانا چاہتے تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی تم کیوں اس کو کچھ کہتے ہو، اگر تم نہیں اتفاق کرتے تو نہ کرو، تم اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر، آپ خدا ان سے نپٹے گا. آپ نے یقیناً وہی بات کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امین صاحب میں سمجھتا ہوں بھلے مانس ہمارے پلانٹڈ نہیں ہے، یہ میں آپ کو حلفاً کہہ دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کے امین صاحب ہمارے پلانٹڈ نہیں ہیں. ہمارے دوست ضرور ہیں، کال کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے ان کا کال کرنا. اختلاف کرنا تو حق ہے نا، ورنہ تحقیق کس طرح ہوگی. تو اس لیے وہ جب کال کرتے ہیں تو ہمیں بالکل برا نہیں لگتا.
ہم ان کی بات کو سنتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. ہمیں پاکستان سے کال آ رہی ہے, وہ لے لیتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی ارشد صاحب لائن پہ ہیں پاکستان سے. ارشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ تو آپ کو سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی, بہت شکریہ آپ نے فون کیا. اور میں آپ کو وہاں سے کاؤنٹر سے تو آپ کو کال کرتے تھے, تو آپ کو پروگرام کی بڑی بڑی مبارک دے دیں. بہت شکریہ. اور دوسرا میرے کچھ پینڈنگ ہے, میں نے پوچھنا تھا کیونکہ میں آپ کا شام سے 4 سے 5 بجے والا پروگرام نہیں سن سکا, اور وہ کیونکہ یہاں پہ لیٹ نائٹ تھی. اور دوسرا میں نے ایک بات اور پوچھنی تھی کہ ابھی تک جو ہم نے پچھلے دنوں ہوا تھا وہاں پہ انڈونیشیا میں انسانیت سوز جو ظلم ہوا تھا, تو اس کے سبب کے لیے آپ کی جماعت نے کیا کیا ہے, اور کیا ان لوگوں کو ابھی تک سزا مل پائی ہے, یعنی کہ آئندہ ہم اس چیز کو اوائڈ کر سکیں کہ ایسا آئندہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی, شکریہ اتنی دور سے کال کرنے کا. اللہ آپ کو صحت و عافیت. جزاک اللہ. ارشد صاحب کی بات چونکہ مختصر ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. انڈونیشیا میں جو کچھ ہوا, یا پاکستان میں جو کچھ ہوا, یا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے خلاف, ہم اس پر اپنا معاملہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں, کیونکہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ, دینی جماعتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ جو ظلم ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کس قدر صبر کر سکتے ہیں. جہاں تک سدباب کا تعلق ہے, حکومت ارباب اختیار کو پیغامات چلے گئے ہیں, دے دیے گئے ہیں, ہم نے اپنے اس کا درد کا, دکھ کا اظہار کر دیا ہے, ان کو خدا تعالیٰ کا خوف یاد دلایا ہے. اس سے بڑھ کر ہم اور کچھ نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب حضرت دیکھیں صحابی کا نام میرے سے نکل گیا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, جب مکے میں تھے تو ایک دفعہ آئے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں ہم مقابلہ کریں, ہمیں انتہا کر دی ظلموں کی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ امرت بالعفو, مجھے عفو کا درگزر کا حکم ہے. تو ہم اپنے یہ دکھ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں. ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہاتی ہیں, لیکن ہمیں بزدل نہیں کرتی. ہم خدا کے فضل سے اس یقین پر قائم ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہمیں پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی. چنانچہ مرزا صاحب نے, مرزا غلام صاحب قادیانی نے جب اپنی کتاب ازالہ اوہام لکھی 1882 کی بات ہے, 82 کی یا 83 کی, اس میں آپ نے ہمیں یہ بالکل واضح بتا دیا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے دوستو, جو میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو, خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے. آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو, اور ایک ابتلا کا وقت تم پر ہے, اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے. ہر ایک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ, اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے, اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی, اور ہر ایک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے. اور کچھ آسمانی ابتلا بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ. پھر فرماتے ہیں تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہونے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو, یا تمسخر کے مقابلہ پر تمسخر کی باتیں کرو, یا گالی کے مقابل پر گالی دو. یہ ہے ہمیں سبق ارشاد مرزا صاحب کا, اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وقت آنے پر یہ باتیں واضح ہو جائیں گی. اب امین صاحب کے وہ فرماتے ہیں کہ جب دجال کی بات کی تھی تو اس کے خاتمے کا نہیں ذکر کیا. میں تو چونکہ ایک عام بات کر رہا تھا, اس کا خاتمہ احادیث میں ہی بیان ہوا ہے کہ اس کو مسیح ہی ماریں گے, اور بلکہ بعض روایات میں اس کی جگہ بھی بتا دی ہے کہ کس جگہ ماریں گے جا کر, لڈ گیٹ یا لد کا لفظ استعمال ہوئے حدیثوں میں. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کے بارے میں ساری باتیں بتانا ایک شخص مراد تھی, یا ایک نظام مراد تھا, یا ایک طاقت مراد تھی؟ تو اگر ایک شخص مراد تھا اس پر بات کر سکتے ہیں, آپ ثابت کرتے ہیں کہ ایک شخص ہو سکتا ہے ایسا. اور اگر اس سے مراد ایک طاقت تھی تو اس طاقت کے نتیجے میں جو کچھ وہ دجال کرے گا اس کا مقابلہ مسیح نے کرنا تھا, اور خدا کے فضل سے ہماری جماعت مقابلہ کر رہی ہے. جہاں تک فلسافیکل دلائل کا تعلق ہے,
خدا کے فضل سے وہ ہمارے پاس ہیں. جہاں تک ظاہری مادی کانفرنٹیشن کا تعلق ہے وہ خدا کی ذات جب چاہے گی جس طرح چاہے گی اس کا وقت آ جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. انٹل دین باقی اگر دجال کی علامات کو سمجھ لیا جائے اور اگر 99.9% وہ علامات سمجھ آ جائیں تو پھر اب اس کا اگر مرنا باقی ہے تو اس کے لیے آپ کو باقی 99.9% پر یقین کر کے تو آخری جو علامت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ وقت آنے پر یہ ساری تعبیریں کھل جائیں گی, تو آپ کے لیے روک نہیں ہونی چاہیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ دجال آ چکا اور اس کے آنے کے بعد مسیح اور مہدی کہاں ہیں. یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے اور یا اس کا جواب دینا چاہیے. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ آدم کے ساتھ شیطان بھی اترا تھا, ہاں بالکل اترا اور اب تک کام کر رہا ہے اپنا. سوال یہ ہے کہ جب آدم اترا تو کیا وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا شیطان کے ہوتے ہوئے, اور شیطان نے کیا کیا, آدم نے کیا کیا. اس لیے آپ جب ہمارا موازنہ اس مثال سے کرتے ہیں تو آپ خود ہی انصاف سے سوچئے کہ آدم نے آ کر ایک نیا نظام دیا, آدم نے آ کر سویلائزیشن سکھائی, آدم نے آ کر خدا تعالیٰ کا ایک عرفان اور شعور دیا, آدم نے آ کر اچھے اچھے سبق سکھائے. تو یہ آدم کا کام تھا جو جماعت احمدیہ کر رہی ہے ہر اعتبار سے. جہاں تک شیطان کا کام ہے وہ دنیا میں ہو رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اس لیے ہم اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں دنیا میں قائم کیے ہوئے ہیں اور ہماری غلطیاں, ہماری جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. اور شیطان کے مقابلے میں ہمیں روز فتح ہو رہی ہے, کیونکہ جب جماعت بنی تھی تو ایک شخص کے ذریعے بنی تھی اور پھر چند لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ شیطان تیرے مقابلے میں ناکام و نامراد ہوگا. اب دیکھیں وہ 1889 سے لے کر آج تک جماعت خدا کے فضل سے دنیا کے 200 ممالک میں ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے ہمارے کام اسلام کی تبلیغ کرنا, ہمارا کام قرآن کریم کی عظمت کو ظاہر کرنا, اس کے تراجم چھاپنا, قرآن کریم کی کلاسز لگانا, دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچا کرنا. یہ ساری باتیں ہم وہ کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تھے کہ جب آئے گا امام مہدی تو کرے گا. اس لیے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کس کی اقتداء میں ہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کے بارے میں بیان فرمائی تھیں, جو علامات بیان فرمائی تھیں, کیا ان میں سے پوری کچھ ہو چکی ہیں یا کچھ بھی پورا نہیں ہوا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ علامات موٹی موٹی بیان بھی کر دوں گا کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں. اب آپ کو اختیار, آپ انتظار کریں, اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک احمدیوں کو 5-6 گروپ میں تقسیم ہونے کا تعلق ہے, یہ آپ کی خوش فہمی ہے. احمدیت شروع میں 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. جب ہمارے پہلے خلیفہ فوت ہوئے ہیں 1914 میں, ہمارے دوسرے خلیفہ کے انتخاب کے موقع کے اوپر ایک گروپ تھا جس نے کہا کہ ہمیں خلافت کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک ایسی باڈی کی ضرورت ہے جو فنکشنل ہو, ایڈمنسٹریشن والی باڈی ہو, ہمیں ایک شخص کی قیادت قبول نہیں. اور دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں, ہمیں نظام خلافت کو ہی اپنانا ہے. چنانچہ 2 گروہوں نے اپنے اپنے فیصلے کر دیے. ایک گروہ قادیان میں رہ گیا جو خلافت والا تھا, دوسرا گروہ جو تھا لاہور میں چلا گیا. اب 1914 سے لے کر آج کیا ہے, 1911 ہے, 2011 ہے, تو 100 سال تقریباً ہو جائیں گے 2 سال میں. ان 200 سال میں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں خلیفہ نہیں چاہیے, آپ کو وہ نظر نہیں آتے سوائے پاکستان کے اس آرڈیننس کے مطابق جس میں ان کو بھی کافر قرار دیا گیا, لاہوری احمدی جن کو ہم کہتے ہیں. اور ہم آپ کے سامنے ہیں, خدا کے فضل سے وائبرنٹ ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. ایک خلیفہ ہے ہمارا جس کی ہم بات سنتے ہیں, مانتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. باقی یہ جو 5-6 گروپ ہیں, اس سے غالباً آپ کی مراد یہ ہوگی کہ آپ یہ دعا کر رہے ہوں گے شاید ہم اور گروپوں میں مزید ڈیوائڈ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو کب پورا کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں خدا کے فضل سے جماعت میں ایک ہی گروپ ہے جو خلافت سے منسلک ہے اور ایک جو بغیر خلافت کے ہے, اور جو خلافت سے منسلک ہے اس میں کوئی 5-6 گروپ نہیں ہے. اس لیے آپ کی اصلاح کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں.
جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. غلام اسحاق صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. غلام اسحاق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا حال ہے جناب؟ جی بالکل معذرت, آپ کو انتظار کرنا پڑا. جی کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ جی. یہ آپ کی محبتیں ہیں, ہمیں لیے جا رہی ہیں میاں آگے. بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ آپ. اور آپ لوگوں کا پروگرام سن کے ہمارا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. برادر ایک چھوٹا سا سوال جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی ہے, بڑا پریشان رہتا ہوں. میری عمر اتنی نہیں ہے جتنی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے. اللہ کرے گا, اللہ کرے گا. میرا صرف ایک بالکل چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جتنی باتیں بھی کی وہ ٹھیک کی, اور ان کو غالباً غیب کا بھی علم ہو جاتا تھا, اور یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ جی شیطان کیا ہے, اور ہر چیزوں کا ان کا علم ہو جاتا تھا, اور یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ جی کس کی موت کس طرح واقع ہوگی. صرف میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب مرزا غلام احمد صاحب فوت ہوئے تو وہ انہوں نے ریلوے اسٹیشن کو کیوں ایکسپٹ کیا, کیوں نہیں انہوں نے آپ کی جو جنت ہے جو سرگودا کے قریب ہے واٹ ایور ربوہ جو ہے وہ وہاں کیوں نہیں چلے گئے فوت ہونے کے لیے؟ آپ کے اپنے بیانات سے یہ بالکل عیاں ہے کہ آپ ہمیشہ کہا کہ جی ان کو غیب کا علم ہو جاتا تھا, ان کو پتہ چل جاتا تھا. اس کے مقابلے میں ذرا مجھے یہ بھی ایکسپلین کریں. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ایکسپلین کرتے ہیں ہر چیز کو, بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ بھی ایکسپلین کریں کہ ہمارے انبیاء کرام ہمارے پیغمبر جو ہوئے کیا کوئی اس طرح ان کی موت ہوئی ہے؟ جی تو پلیز کائنڈلی ذرا. جی میں عرض کرتا ہوں, آپ کی مہربانی. آپ نے کال کی اور ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے, اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے ہیں. جی ناصر صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تو حسب مول مبارکباد دینے, اور جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے جی جی آپ کو تنگ کرنے والوں میں بھی شامل ہوں. سوالات کے ذریعے کالوں کے ذریعے. اور مجھے یاد ہے جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو اس وقت جو مجلس خداوند احمدیہ جماعت کی ذیلی تنظیم ہے نوجوانوں کی, اس کا جو رسالہ کینیڈا سے نکلتا تھا اس کا میں ایڈیٹر تھا, تھا. تو میں نے اس پہ داریہ جو لکھا تھا اس پروگرام کے آغاز پہ وہ تھا یہ ریڈیو احمدیہ ہے السلام علیکم, اس طرح آغاز ہوتا تھا. تو وہ میں نے وہ لکھا تھا اس وقت. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رات کو صدر صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ فروری کا مہینہ ہے اور 20 فروری آ رہی ہے, یوم مسلم موت کا دن ہے, تو تم نے اسکرپٹ لکھنا ہے اور پروگرام تیار کرنا ہے. اور پھر میں نے ساری رات وہ پروگرام اسکرپٹ تو لکھا, میرے ساتھ ایک دو اور نوجوان بھی تھے, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. ہم نے پھر وہ پورا تیار کر کے تو 1 گھنٹے کی وہ کیسٹ بنائی, وہ لگائی. اور دیکھیں اب یہ کہاں 1 سے 2 ہو چکے ہیں پروگرام, 2 ٹائموں پہ جا رہا ہے. کہاں وہ قادیان سے گمنام بستی, قادیان جیسی گمنام بستی جس کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا. تو اب یہ صورتحال ہے کہ قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا, میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. اور آخر میں آپ کے لیے جو سب پروگرام سب لوگ جو پیش کر رہے ہیں ان کے لیے مجھے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, دعائیہ شعر, وہ آپ کی نظر. وہ یہ ہے کہ فضل خدا کا سایہ تم پر رہے ہمیشہ, ہر دن چڑھے مبارک, شب بخیر گزرے. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کی نیک محبت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمارے سامعین ہمارے فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. ممنون ہوں آپ سب کا, اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے, آپ کا اور باقی ان ساتھیوں کا بھی. کئی دوست فون کر کے نیک تمنائیں اظہار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی جو فون پہ ہیں سب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں. ہمارے ساتھ لائن پہ امین صاحب ہیں. امین صاحب جی السلام علیکم. جی امین صاحب آپ ایئر پہ ہیں, بات کیجیے. جی میں مجبوراً مجھے واپس آنا پڑا. یہ اپنے جو شیر حضرت آئے تھے جنہوں نے میرے بارے میں اپنے کامنٹس دیے, ان کو یہ میسج دے دیں کہ بھائی اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے میرا اپنی صحت دے کے غصہ کیا کریں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ جو حضرت پروگرام کرتے ہیں نا 2 گھنٹے, میرے تو زندگی میں بہت سارے کام ہیں میرے پاس کرنے کے, لیکن آپ حضرات اپنی منطق اور خیالات پیش کرتے ہیں. اگر آپ دین کی حقانیت اور سچائی پیش کریں نا تو میرا وعدہ ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور آپ کی وہ باتیں کروں گا جو واقعی اسلام سے منسلک ہے, اسلام سے ہٹ کے نہیں. تو
تو بہت شکریہ مجھے ریڈیو پہ لا کے وہ جوشیلے بھائی کو میسج پہنچانے کا. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا امین صاحب. بات یہ ہے کہ آپ نے باتوں باتوں میں ہمیں ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہماری باتیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لاجک ہم صرف بتاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اسلام ہی لاجک سکھاتا ہے. قرآن کریم ہمیشہ عقل کو کہتا ہے کہ استعمال کرو, تو اسی لیے ہماری باتیں لاجک والی ہوتی ہیں اور ساری خدا کے فضل سے اسلام کے دائرے کے اندر ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ غلام اسحاق صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کچھ تاریخی غلطیاں ہیں, لیکن ان کا سوال جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب کو جو بانی تھے جماعت کے, غیب کے پتہ لگ جاتا تھا, یہ پتہ لگ جاتا تھا کون کب مر رہا ہے, کون پیدا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ان کو جب ان کی اپنی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ریلوے اسٹیشن کیوں چنا؟ اس کی بات سمجھ نہیں آئی, یعنی میں عرض کرتا ہوں. اور کیوں ربوہ میں نہیں چلے گئے جہاں اپنی جگہ تھی, جنت تھی, جہاں جنت تھی, جو بھی تھا. اسحاق صاحب آپ کی خدمت میں کچھ تاریخی باتیں جو غلطی سے آپ کو پتہ نہیں ہوگا. جب حضرت مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, تو ربوہ کا تعلق تو اس وقت نہیں تھا, وجود بھی نہیں تھا. آپ غالباً قادیان کہنا چاہتے ہوں گے, تو آپ کی زبان سے ربوہ نکل گیا ہے, تو چلیں ہم اس کو قادیان لے لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے غیب کا علم ہے, اور آپ نے وہی کچھ کہا جو خدا نے آپ کو بتایا, بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ باقی انبیاء کو یا اولیاء کو وقت سے پہلے بعض باتیں بتا دیتا ہے, اور یہ صرف خدا کے اختیار میں ہوتا ہے, انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ میں غیب کی خبر معلوم کر لوں. آپ کے علم کے اضافے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مرزا صاحب پر ایک مقدمہ ہوا, تو جو ہندو مجسٹریٹ تھا اس نے آپ سے بالکل یہی سوال کیا. اس نے کہا مرزا صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے, یا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے خدا کلام کرتا ہے. آپ فرمایا ہاں, جب وہ چاہتا ہے تو کلام کرتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ آپ سنا ہے کہ آپ نشان بھی دکھاتے ہیں. آپ نے کہا ہاں, جب وہ چاہتا ہے تو نشان دکھاتا ہے. اور پھر اس مجسٹریٹ نے ایک بڑی عجیب بات کہہ دی, اور کہا کہ اگر میں کوئی اس وقت نشان مانگوں تو آپ دکھا سکتے ہیں. اچھا, اب یہ وہ بات تھی کہ مرزا صاحب کو فوراً کہا ہاں کوئی بات نہیں, ابھی دکھاتا ہوں. آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خاموشی اختیار کی, اور پھر جب خدا کی طرف سے اذن آیا کہ اس کو جواب دے, تو آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا ہاں مانگو, جو نشان کہتے ہو ابھی دکھاتا ہوں. اور روایت میں لکھا ہے کہ پھر اس ہندو مجسٹریٹ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی, اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے پھر اس مقدمے سے معذرت کر لی سننے سے. اچھا, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے واقعات ہوئے جب آپ سے سوال پوچھا گیا تو آپ نے جواب نہیں دیا جب تک کہ آپ کو الہاماً خدا نے بتا نہیں دیا. مثلا جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رات کو بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں, اسراء اور معراج کے وقت کی بات ہے, تو یہودیوں نے آپ سوال کیا اچھا بتائیں, پھر ہمیں نقشہ کھینچ کر بتائیں کہ بیت المقدس کا نقشہ. آپ تو کبھی گئے نہیں تھے, تو آپ خاموش ہو گئے, چند لمحے خاموش ہوئے. پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ان کو بتا, اور آپ کو خدا تعالیٰ دکھاتا گیا کہ بیت المقدس کا نقشہ کیا ہے. یہی نہیں بلکہ جب سورۃ جمعہ نازل ہوئی اس میں جب آپ کی بارے میں خدا نے یہ نازل فرمایا کہ تیرا وجود ایسا ہے کہ جو اس وقت تیرے ساتھ ہیں بڑے بابرکت لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی بعد میں آئیں گے جو ان کے ہم پلہ ہوں گے, وہ ابھی تک تیرے ساتھ شامل نہیں ہوئے, بعد میں آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ بخاری میں اور مسلم میں بھی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ, اس آیت میں کون سے لوگ مراد ہیں جو بعد میں آئیں گے؟ تو روایت میں لکھا رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. اس نے ایک دفعہ پوچھا, دو دفعہ پوچھا, تین دفعہ پوچھا, رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. اور پھر جب خدا نے بتایا تو پھر آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے وہ جو اس آیت کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں, یہاں ہوں.
اس وقت کہتے ہیں کہ نبی کے وسلم کے پاس سلمان فارسی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، پھر آگے ساری لمبی حدیث. میرا آپ کو جواب یہ ہے کہ غیب کی بات کا کسی کو علم نہیں ہوتا سوائے خدا تعالیٰ کی. قرآن کریم میں خدا یہ فرماتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا ہوا، کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب کی بات کو نہیں جانتا. تو مرزا صاحب پر یہ الزام نہ لگائیں برائے مہربانی کہ مرزا صاحب نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے یا مجھے پتہ لگ جاتا ہے کون کب مر رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی پوری جو بیک گراؤنڈ اس میں بات دیکھی جاتی ہے کہ مرزا صاحب سے بہت سے لوگوں نے مقابلے کیے، مناظرے کیے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا تھا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دیتے تھے. مثلا آپ نے کتاب لکھی اسلامی اصول کی فلسفی، اور پہلے اشتہار شائع کر دیں کہ خدا نے مجھے بتا دیا کہ میرا یہ مضمون جو ہے جب یہ پڑھا جائے گا فلاں کانفرنس میں تو سب سے بالا رہے گا، اور پھر اخباروں نے اس پر تبصرے لکھے کہ یہ مضمون واقعی سب سے بالا تھا. تو یہ وہ باتیں ہیں، اگر آپ اس کو غیب کا علم کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب خدا چاہے. جہاں تک آپ کے فوت ہونے کا تعلق ہے، قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب اور کہاں اس کی وفات ہوگی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بہت پیارے نبی تھے، ان کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک روا رکھا، اور اسی طرح باقی انبیاء کے بارے میں بھی. تو مرزا صاحب کی وفات جہاں خدا نے مقدر رکھی تھی لاہور میں ہوئی، اور لاہور سے پھر آپ کی جو جنازہ تھا وہ قادیان لایا گیا، جہاں دفنایا گیا آپ کو جس طرح عام انسانوں کو دفنایا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ امتیاز صاحب لائن پہ ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یار میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ شرائط بیعت کیا ہیں احمدی ہونے کے لیے جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے سامعین سوال تو کرتے ہیں جی. سوال یہ ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں اپنے لیے کہ نہیں، کہ رہنمائی پانے کے لیے. ٹھیک ہے، شکریہ جی. السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا. بات یہ ہے کہ جہاں تک شرائط بیعت کا تعلق ہے وہ تو ہمارے بہت سی کتابوں میں اور اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سوائے اس بات کے کہ جو اخلاقیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی تھی کہ میں چوری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، اور ایک بات جو اس میں ہے وہ یہ تھی کہ میں آپ کو مسیح موعود مانوں گا. تو یہ 10 شرائط ہیں. اگر آپ کو اس کی تفصیل چاہیے تو ہم نکال کے اپنے دوستوں کو سنا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو چاہیے ہوں تو ہمیں بتا دیں. ہم آپ کو، مجھے زبانی نہیں یاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو خواہ اپنے سے بنا کے بتا دوں، لیکن اس میں ساری باتیں یہ ہیں کہ چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، یہ ساری باتیں. اور پھر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ کو مسیح موعود مانوں گا. تو یہ وہ شرطیں ہیں. اور جہاں تک دعا کا تعلق، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں اصل حقیقت خدا کو معلوم ہے. دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. جزاک اللہ. ایوب صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. ایوب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی سر وہ دل پہ لگ گئی ہے مین صاحب کے. میں نے کوئی ان کو ایک سیکنڈ میں آپ کو گزارش ہے کہ آپ صرف اپنی بات کیجئے. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے بات پہ یا ان کے بیان پہ تبصرہ کریں. اس لیے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے، ورنہ آپ کو میں آپ کی کال نہیں لوں گا. جی ایوب صاحب. نہیں سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ میں آپ کو نہیں کریٹیسائز کر رہا، میں ویسے قرآن کی آیت اس کا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. تو ہم لوگ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا لیتے ہیں ایک دم اور کہتے ہیں جی کہ تم کافر اور میں مسلمان ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ مجھے یہ ثابت کر کے یہ مین صاحب بھی بتا دیں کہ کسی بندے پہ اس طرح کا الزام لگانا جبکہ وہ اللہ کا بھی نام لے رہا ہے، اس کے نبی کا بھی نام لے رہا ہے، باقی معاملات جو ہیں وہ بعد کے ہیں. لیکن جو مین چیز آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پہ آپ کا ایمان ہے اور قرآن پہ بھی آپ کا ایمان ہے. بالکل. تو جب جن چیزوں پہ آپ کا ایمان ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اٹھ کے میرے جیسا جس کو الف بے بھی نہیں آتی اور میں اٹھ کے آپ کو کافر قرار دے دوں. جزاک اللہ. شکریہ. بات یہ ہے کہ ایوب صاحب اور امین صاحب آپ دونوں ہمارے بھائی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوب صاحب کو غالباً احساس یہ ہے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ متفق ہو جائیں یا ہمیں کال کرنا چھوڑ دیں. کیوں جی؟ میں تو یہ خلاصہ نکالتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں ایوب صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہیں جی آپ یا متفق ہو جائیں یا ان کو چھوڑ دیں، ان کو تبلیغ کرنے دیں. دیکھیں تبلیغ میں 2 فریق ہوتے ہیں،
दीवारों को तो नहीं तबलीग होती, इंसानों को तबलीग होती है। तो अगर अमीन साहब, बेशक हमें वो जो भी समझते हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी मीठी बातों में बाज़ औक़ात कड़वी बात कह जाते हैं, लेकिन उनको मलका हासिल है कि किस तरह मैंने कड़वी बात मीठी बातों में मिला के देनी। हमें बिल्कुल रंज नहीं होता, बिल्कुल कतअन रंज नहीं होता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ आप इसी तरह एहतराम से बात करें जिस तरह हम आपके साथ कर रहे हैं। हम आपके किसी बुजुर्ग को या आपको किसी किस्म का कोई गाली या कोई ऐसी बात नहीं कहते। हमारे अकायद हैं, हम आपके सामने पेश करते हैं। आपको पसंद आए तो ले लें, ना पसंद आए तो ना लें। अयूब साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि किसी के मुसलमान होने का या गैर मुस्लिम होने का किसी को सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया है कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अमीन साहब ने अभी तक हमें खुल के तो काफिर नहीं कहा, कम अज़ कम मेरे प्रोग्रामों में। उनको ये है कि हमारे जो तबलीग है ये उनके नज़दीक इस्लामी नहीं है, तो उनको हक है ये सोचने का। लेकिन अगर वो इससे आगे जाकर कुछ और अपने एहसासात का इजहार करते हैं और हमें बुरा भला कहते हैं, तो उसके लिए हम उनको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको बुरा नहीं कहते और वो अभी तक तो उन्होंने बुरा नहीं कहा। इसलिए अयूब साहब, आपसे मेरी निहायत आजिज़ाना गुजारिश है कि कोई बात नहीं, अमीन साहब को कॉल करने दीजिए, आप भी कीजिए। अगर कोई और मसला हो तो हमसे पूछिए। अगर अहमदियत के बारे में नहीं, इस्लाम के बारे में कुछ पूछ लीजिए। मुमकिन है कोई अच्छी बात हम आपको बता दें। इसलिए आप हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, और इस प्रोग्राम को हम आपके लिए करते हैं ताकि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें, आगे फिर आप जाने और आपका रब जाने। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया, जो आपकी खिदमत में हर इतवार की शब रात 10 से 12 बजे के दरमियान 5:30 AM और दोपहर 4 से 5 बजे 7:70 AM पे पेश किया जाता है। प्रोग्राम का मकसद अपने सामीन को इस्लाम और अहमदियत से मुतारिफ करवाना, आपके सवालात के जवाबात देना। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद अफसल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं। हमारे एक साथी लाइन पे हैं, उनकी कॉल लेते हैं, और उस दौरान जो शरायत बैत हैं अफसल साहब वो भी निकालनी है मेरे साथियों ने। जी मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह पढ़ के सुना देता हूँ जी। और ये अच्छी बात की है ग़ालिबन इम्तियाज़ साहब ने। गुलजार चीमा साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मेरा एक सवाल था, वगैरह आपने पहले भी जवाब दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं पूछना चाह रहा था कि जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी पाकिस्तान में काफी के जी कि क्या कही जाती है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की जो नमाज जनाजा थी, वो जफर साहब जो थे, चौधरी जफरुल्लाह खान साहब जी, हाँ, जो पहले वज़ीर खारजा थे, उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। तो खैर कायद उनके इस्लामी कायदों का तो थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन उन्होंने किस बात पे इनकार किया था, उसकी वजह फरमाएंगे आप? जी मैं अर्ज करता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो मुसलमान नहीं हैं। असल में बात ये थी कि हमारा जब से ये जमात शुरू हुई है, हमें दायरा इस्लाम से उलमा ने उस ज़माने से निकाल दिया था, लेकिन उस पर कोई हुकूमती मोहर नहीं लगी थी, इसलिए कोई ख़ास बात नहीं थी। जब हम पर कुफर का फतवा लगा और हमारे साथ शादियाँ निकाह बातिल हो गए, हमारे भी निकाह बाज़ मौलवियों ने तोड़ दिए, सारा कुछ किया, तो उस वक़्त हमारे इमाम ने हमें ये कहा था कि जो ऐसे लोग हैं जो हमें काफिर समझते हैं, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो चूँकि कायद आज़म का जनाजा एक ऐसे शख्स पढ़ा रहे थे जो जमात को काफिर समझते थे, इसलिए चौधरी जफरुल्लाह खान साहब ने अपनी दीनी गलत की वजह से वो जनाजा नहीं पढ़ा। इसलिए नहीं पढ़ा कि नौज़ुबिल्लाह कायद आज़म काफिर थे, उनके साथ इतना लंबा अरसा काम किया। तो ये कैफियत थी मुख्तसरन। अगर आपको तफसील चाहिए तो इसकी मज़ीद तफसीलात मिल जाएंगी, लेकिन सरदस्त वजह ये थी कि जो मौलवी साहब जनाजा पढ़ा रहे थे उसकी इमामत में आपने नहीं नमाज जनाजा अदा की। जज़ाकल्लाह। जफर साहब लाइन पे हैं, उनकी कॉल लेते हैं। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा अफजल साहब से सवाल है मेरा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को किसने कबूल किया था, किसने अहमदियत कबूल की थी? बहुत शुक्रिया। जो जब बैत हुई है पहले दिन, उनमें से सबसे पहले मर्दों में से बैत जो थी वो हज़रत हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहिब जो भेरा के रहने वाले हैं और बहुत बड़े हकीम थे अपने ज़माने के, राजा महाराजाओं के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो फिर आपके पहले खलीफा भी आप हुए, तो सबसे पहले मर्दों में से आपने बैत की थी और घर में से आपकी अहलिया ने और बाकी बच्चों ने। नासिर साहब लाइन पे है। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
مرزا صاحب نے بڑا اچھا ان کو جواب ابھی جو دیا تھا. وہ یہ پہلے بھی یہ سوال 2-3 دفعہ ہو چکا ہے اسی ریڈیو پہ. تو اس میں جو مولانا شبیر عثمانی صاحب تھے انہوں نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے الشہاب ثاقب. یہ انہوں نے 1923 میں لکھی تھی, اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو احمدی ہیں یہ کافر ہیں, مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں. اور جب ایسا شخص کو فتویٰ دے دے, آپ کو کافر قرار دے دے, واجب القتل کہہ دے, تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ شیعہ سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور سنی شیعوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اور رشتے آپس میں نہیں ہوتے کہ یہ سنی لڑکی چاہیے فلان چاہیے, تو احمدی ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اس لیے چوہدری صاحب نے نماز نہیں پڑھی تھی. جزاک اللہ. ناصر صاحب یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہینڈی آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو خدا کے فضل سے جو یہ تاریخ ہے پاکستان کی بالخصوص, اس پہ بڑا ان کو ملکہ ہے. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ آ کر مزید اس میں فلیور ڈال دیتے ہیں. دوستو بات کی تھی ایک دوست نے, امتیاز صاحب نے, غالباً کے 10 جو بیعت کی شرائط ہیں وہی بتا دیں. لوگوں کو پتہ تو لگے کہ ہم لوگوں سے کیا اقرار نامہ لکھواتے ہیں. چنانچہ جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے 10 شرائط بیعت جو لکھی, جو ایک احمدی جب ہوتا ہے تو اس کو پڑھ کے سمجھ کے تو پھر وہ ایک فارم ہے وہ سائن کرتا ہے. اس کی پہلی بیعت یہ تھی کہ بیعت کنندہ سچے دل سے اس بات کا عہد کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا, یعنی شرک نہیں کرے گا, یہ وعدہ کرے پہلا. دوسرا کہ وہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا, اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگر یہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے. نمبر 3 یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کی ادا کرتا رہے گا, اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا, یعنی ہمیشگی اختیار کرے گا, اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روز ورد کرے گا یا بنائے گا. چہارم یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا, نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, اور نہ کسی اور طرح. 5ویں یہ کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا, اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا, اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا, اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ قدم آگے بڑھائے گا. 6 یہ کہ اتباع رسم اور مطابت ہوا و حوث سے باز آئے گا, یعنی جو غیر اسلامی رسمیں ہیں, اور اپنے نفس کی خواہشوں سے باز آئے گا, اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا, اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا. 7 یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا, اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا. اور 8 یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ عزیز سمجھے گا. 8ویں 9ویں شرط کدھر ہے جی, اس کو نیچے کریں ذرا. ہاں نمبر 9 یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا, اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نو کو فائدہ پہنچائے گا. اور آخری اور 10ویں شرط یہ کہ اس عاجز سے, یعنی مرزا صاحب سے, عقد اخوت محض للہ با اقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا, اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو. دوستو یہ تھیں 10 شرائط بیعت کہ جب کوئی شخص احمدی ہوتا ہے تو ان کو پڑھ کے اس کے ساتھ ایک فارم ہوتا ہے, اس پر آپ کا نام ہوتا ہے, اس کو آپ سائن کر کے تو جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں اس میں کوئی نئی بات نہیں, کوئی نئے کلمہ نہیں انٹروڈیوس کروایا, کچھ نہیں, ساری وہی باتیں جو قرآن کریم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھیں اس کو آپ نے دہرایا ہے. مرزا صاحب اب ہمارے شروع میں ایک ہمارے ساتھی نے پروگرام میں سوال کر کے پوچھا تھا کہ آپ نے ان کو پلانٹ کسی ایک ہمارے دوسرے سامنے کے متعلق کہ آپ نے پلانٹ کیا کہ نہیں. اب ہم اپنی اس تاریخی حوالے سے ایک ایسے دوست کو لے کے آنے لگے ہیں جو پلانٹ تھے. اچھا. ان کو میں جب لائیو پروگرام کرتا تھا تو یہ میرے ساتھ پلانٹ ہوتے تھے. آپ کو ان کا واقعہ میں یاد کراتا ہوں, پھر ان کو ہم لائن پہ لائیں گے.
شروع میں سامعین جب ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا تو ہمیں چونکہ ہمارے لوگوں کو ہمارے پروگرام کا پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم بعض دوستوں سے گزارش کر کے ان کو پروگرام میں لاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ فون کریں. ان دوست نے ایک دفعہ فون کر کے سوال پوچھا کہ آپ مان کیوں نہیں جاتے، آپ کو پاکستان کی اسمبلی نے کہہ دیا ہے تو آپ مان جائیں، لڑائی ختم ہو جائے. اس کا جواب آپ نے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یا نہ یاد ہو. آپ نے کہا تھا کہ اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی نورانی. آپ نے جواب دیا کہ تو پھر اگر ہم سب مل کے آپ کو آج سے کہہ دیں کہ آپ کا نام ظلمانی ہے تو آپ کیوں نہیں مان جاتے وہ؟ تو یہ میرے ساتھ میرے محترم پیارے ساتھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمید وڑائچ صاحب لائن پہ. حمید وڑائچ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید وڑائچ صاحب کا ایک تعارف میں رہ گیا بتانے سے کہ اس وقت جو ہماری نوجوانوں کی تنظیم ہے اس میں یہ بطور صدر کے یعنی پورے کینیڈا کے صدر کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں جی. اور اس حوالے سے جو ریڈیو پروگرام کے سرپرست اعلیٰ کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے. ان کا ممنون ہوں. آج ان کا اسپورٹس ٹورنامنٹ 2 دن کا ختم ہوا. یہ بہت مصروف رہے ہیں سارا دن، لیکن شکریہ پھر بھی پروگرام میں تشریف لانے کا. جزاک اللہ مکرم بھائی، بڑی خوشی ہوئی ہے پروگرام میں آنے کا. آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا. ابھی مکرم ہمارے ایک نائب صدر صاحب تھے سبی ناصر صاحب، ان کی بھی باتیں سن رہے تھے. اس پروگرام کے حوالے سے میں بھی آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ اس پہ میں نے اور مبشر خالد صاحب نے انیشل اسٹیجز پہ ہم یہاں پہ آیا کرتے تھے اور کیسٹس لگایا کرتے تھے حضرت صاحب کی، اور کافی عرصہ تک ہم یہ کرتے رہے خدا کے فضل سے. تو اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے اور یہ اب ماشاءاللہ بہت ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اللہ کرے کہ آپ سب کی سائی جو ہے وہ اس کو کامیاب کرے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے سامعین کو اس پروگرام کے حوالے سے اس وقت؟ پیغام تو وہی ہے جو ابھی مرزا افضل صاحب نے ذکر کر دیا ہے، اور اسی کی میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، اور وہی زمانے کے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے. تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ تحقیق کریں اور دیکھیں کہ اگر یہی سچ ہے تو اس کو مانیں، کیونکہ اسی میں بقا ہے. اب بہت شکریہ حمید وڑائچ صاحب آپ کے تشریف لانے کا، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، ہماری عزت افزائی کی. جزاکم اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ظفر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا افضل صاحب سے میرا کوشچن ہے. جی جی. پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں میں یہ سالگرہ کی جزاک اللہ ریڈیو کی. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اس ریڈیو پروگرام سے کچھ لوگوں نے احمدیت قبول بھی کی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ممنون ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے. آپ کے اس سوال میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ یار خدا تعالیٰ کرے کہ کسی کے دل پر ہمارا اثر ہو اور کوئی سوچے تو یقیناً اس کے لیے خدا تعالیٰ رہنمائی کرے گا. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم تو یہ کہتے ہیں سوچنا نہ سوچنا ہمارے بھائیوں کا کام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں آخر میں مرزا صاحب کا ایک حوالہ بھی پڑھوں گا کہ جو ہے نا جو ایک عام ہم ایک اندازہ کرتے ہیں جو ہمارے ان پروگراموں کے تقریباً 7 سے 10 لوگوں نے اہمیت میں شمولیت کی ہے، اور ان کے ہمارے پاس اسماء بھی ہیں، نام بھی ہیں. انصر رضا صاحب کے پروگرام میں اس پر آپ اگر چاہیں تو آپ کو معلومات بھی مل سکتی ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں. اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 7 سے لے کر 10 لوگوں نے احمدیت میں شمولیت اختیار کی. ان پروگراموں کے بعد سوچ اور انویسٹیگیشن کی، ہم نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے، ہم کہتے ہیں اس پروگرام سے ان کو کچھ ٹریگر ہوا، انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو خدا نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو راستہ دکھا دیا. ایک سوال ای میل کے ذریعے آیا ہے. یہ سوال پوچھا ہے ہمارے ساتھی جمال صاحب نے، انہوں نے اپنا شہر نہیں لکھا، انہوں نے حوالہ دیا، آپ نے بھی ذکر کیا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ کہتے ہیں ان کی موت اس سے تعلق میں ان کی وفات سے کہ بائبل میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام
کی فیملی یا ان کے اہل خانہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بیمار تھے. کریکٹ. تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں مختصر. چونکہ ایک قرآن کریم میں صرف اتنا پتہ لگتا ہے کہ آپ کی تکلیف زندگی کا یقیناً ذکر ہے. چونکہ بائبل میں انبیاء کے بارے میں جو سٹوریز ہیں وہ ساری کی ساری اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو سچا مانا جائے، لیکن ایک تاریخی کتاب کے حوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ ان کو ایک وقت میں کچھ تکلیف پہنچی تھی، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیطان نے ایک مکالمہ کیا خدا سے کہ یہ بندہ جو ایوب ہے، جس کو تو سمجھتا ہے کہ تیرا بندہ ہے، یہ تجھے چھوڑ جائے گا اگر تو اس کو ابتلا میں ڈالے. تو کہتے ہیں اس ڈسکشن میں یہ تھا کہ خدا نے ان کو ایک دفعہ ابتلا میں ڈالا تو اس میں وہ سرخرو ہوئے، پھر شیطان نے ایک اور بات کی، خدا نے پھر، تو یہ ساری بات کا تک نہیں بنتا. قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو جس طرح انبیاء کو ابتلا آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آپ کو بھی آئیں، اور ممکن ہے جو تاریخ کے حوالے سے پتہ لگتا ہے آپ کی ذاتی صحت کی تکلیف بھی تھی، تو اس میں آپ نے آپ ثابت قدم رہے، آپ نے صبر دکھایا، اور خدا تعالیٰ نے ایونچولی آپ کو اس سے شفا دی، اور آپ کی وفات جو تھی وہ صحت کی حالت میں ہوئی ہے. یہ ہمیں پتہ ہے تاریخوں سے. اس لیے بائبل کے سارے بیان کو تو ہم قابل تسلی نہیں سمجھتے جو انبیاء کی شان کے بذات اوقات خلاف چلا جاتا ہے. جزاک اللہ. نور صاحب لائن پہ ہیں. نور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہاں جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. ہاں جی، میرا بھی تھوڑا سا کمنٹ تھا، تھوڑا سا کوشچن بھی تھا. جی جی. مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی، ہمارے غیر احمدی دوست جو ہیں اب کس بات پہ یہ رکے ہوئے ہیں، جب انہوں نے دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، مسیح موعود محمد علیہ السلام کی باتیں 100% سچی ثابت ہوئیں، اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کی باتیں 100% جھوٹ ثابت ہوئیں. آپ بھی پاکستان میں رہے ہوئے ہیں، میں بھی رہا ہوں 20 سال. آپ کو پتا ہوگا ہر غیر احمدی، ہمارا دوست بھی اور مخالف بھی، یہ کہتا تھا 14ویں صدی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک محمد علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے نا 14ویں صدی والا، اس کو بھی میں نے ٹچ کرنا تھا، تو اگر آج موقع مل گیا ورنہ اگلے پروگرام میں ٹچ کروں گا، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پر بھی جو کالیں آئیں گے تو اس پہ انشاءاللہ مزہ آئے گا. جی بہت شکریہ نور صاحب آپ کے سوال کا. ہماری ایک بہن نے دعائیہ ای میل بھیجی ہے، وہ مل گئی ہے، انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا آگے پہنچا دی جائے گی. میں یہ ایک بات جو پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کا نام نہیں مجھے یاد رہا، انہوں نے ایک کہا تھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہیں اپنی کتابوں میں کہ نبی کے وسلم کے 11 لڑکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ثابت کریں. اچھا جی. تو یہ روحانی خزائن میں کا حوالہ بھی بتا دوں نا. ہاں جی. ہم تو کھل کے بات کرنے والے لوگ ہیں نا، چھپانے والی بات کیا ہے. روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 299 پر آپ نے یہ لکھا ہے کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب ہی فوت ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت دیں. یہ جناب ثبوت حاضر ہے. جو 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کے نہایت جلیل القدر عالم دین علامہ علی ابن برہان الدین حلبی، اگر آپ نے لکھنا ہو تو لکھ لیجئے گا. ان کا نام تھا علی ابن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، یہ کوئی 10 12 13 جلدیں ہیں غالباً، سیرت حلبیہ کے نام سے لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے کئی ایک روایت کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ان روایت کے بارے میں مورخین کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس میں اگر مجموعی طور پر اس کی کتاب کو ہم دیکھیں تو وہ انہوں نے بیٹوں کے نام بھی درج کیے ہیں، 11 کے 11 بچوں کے نام، اور یہ ان کی جلد نمبر 3 نصف آخر کے صفحہ نمبر 404 پر ہے. سیرت حلبیہ، مصنف علامہ علی ابن برہان الدین حلبی، جلد نمبر 3 نصف آخر صفحہ نمبر 404. ان میں وہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر اور پھر طاہر اور نمبر 6 مطہر، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ طیب اور مطیب اور عبد مناف اور ابراہیم اور عبداللہ. اب اس میں یہ چونکہ ایک تاریخی بات ہے، مرزا صاحب نے کپڑے سے بنا کے تو نہیں، ان کا تاریخ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی ذکر ہے، تو اس میں میں نے کہا آپ نے چونکہ حوالہ مانگا تو آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر دوں. اور اس کے ساتھ
ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ جناب میں نے ذکر کیا کہ ہمیں مرزا صاحب نے کہا کہ 300 سال میں انشاءاللہ احمدیت ہوگی. تو کہتے ہیں جی 300 سال نہیں 200 سال کی بات ہوئی تھی. تو میں نے کہا تھا نہیں 300 سال کی ہوئی تھی, تو اس پر پھر آگے بات نہیں بڑھی تھی. میں نے کہا میں حوالے سے بات کروں گا. چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 تذکرۃ الشہادتین ہے کتاب کا نام, اس کا صفحہ نمبر 67. اس میں مرزا صاحب نے لکھا کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے. یاد رکھو کوئی آسمان سے نہیں اترے گا. ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے, اور کوئی ان میں سے عیسی ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا, اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی, اور ان میں سے کوئی آدمی عیسی ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا, اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی. تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی, مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا. تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے, اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے, اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا. میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں, سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا, اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا, اور کوئی نہیں جس کو روک سکے. مکرم میں بات یہاں ختم نہیں کرنا چاہتا, بڑھانا چاہتا ہوں, پر آپ کے پاس وقت میرے پاس 2-3 منٹ ہیں, میں اس میں کر لوں گا. بات یہ ہے کہ میرے سامنے کہا تھا کہ اب جو لوگ زندہ ہے وہ فوت ہوں گے, کوئی آسمان سے اترتا نہیں دیکھے گا. وہ بات پوری ہو گئی. پھر آپ فرمایا کہ پھر ان کی اولاد یعنی دوسری نسل وہ بھی فوت ہوگی. ان کی اولاد کی اولاد, یہ اولاد کی اولاد چل رہی ہے اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے, میں کوئی بھی آسمان سے اترتا نہیں دیکھے گا. جاوید غامدی صاحب کو آپ جانتے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کسی کو اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کسی آنے والے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے بھی پہلے ڈاکٹر شبیر احمد صاحب MD جو کہ فلوریڈا میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسیح اور مہدی کب آ رہے ہیں. اچھا جی. اور ٹائٹل سے یوں لگتا ہے کہ گویا وہ بتائیں گے جی کب آ رہے ہیں. جب آپ کتاب کو اندر سے کھولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو کہتے ہیں جناب سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہے کہ صاحبو مہدی یا مسیح, یہ ان کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر شبیر صاحب کے, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ صاحبو کہ مہدی یا مسیح کی آمد ثانی کا عقیدہ ایمان کے ارکان میں شامل نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 177. کیا بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہم ماہرین کی قوم ہیں لہٰذا قوم کا ہر فرد مفتی بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے. ہم اپنے چند سالہ قلمی زندگی میں فتووں کے لائق بہت سی باتیں لکھ چکے ہیں, لیکن یہ اعزاز ابھی تک ہمارے حصے میں نہیں آیا. بہرکیف وہ کہتے ہیں مسیح و مہدی کے بارے میں جو کچھ کتابوں کے اقتباسات پیش کریں گے اپنی جانب سے صرف تبصرہ کریں گے اور کچھ نہیں پیش کریں گے. بات آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو عقیدہ آیا ہے نا اسلام میں مسیح اور مہدی کا, یہ پلانٹنگ ہوئی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی. وہ حرف آخر لکھے نا, حرف آخر القرآن, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں قرآن کریم میں سورت جو تیسری ہے آل عمران, اس کی آیت نمبر 144 میں خدا فرماتا ہے وہ محمد سے رسول ہیں, آپ سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. پھر بریکٹ میں اپنے مفہوم کو مزید واضح کرنے کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مر چکے ہیں, اٹھائے نہیں گئے. اس کتاب کو پڑھتے جائیں, یہ تقریباً 16-17 صفحے کی کتاب ہے. اور آخر میں کہتے ہیں صاحبو یہود و نصارہ نے یہ بے سروپا روایت اس لیے گھڑی تاکہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرنے ایک آنے والے کا منتظر رہے جو ان کی قسمت سنوارے گا. اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. مرزا صاحب نے کیا کہا تھا کہ سارے کے سارے اس سے مکر جائیں گے, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا مسلمان اور کیا عیسائی, رائٹ, 2 باتیں کی تھی نا, 2 کا ہی نام لیا تھا, کیا مسلمان اور کیا عیسائی. جناب یہ میرے پاس 1989 11 مارچ یہ کیا لکھا ہے رجسٹر, یہ ایک اخبار ہے جو چھپا کرتا تھا سین فرانسسکو میں, اورنج کاؤنٹی میں.
ईसाइयों के 100 लोग शामिल हुए, जिनमें पादरी भी, तारीखदान भी और सारे कुछ, और उन्होंने ये बहस की कि क्या मसीह के जो वापस आने का अकीदा है, क्या ये जिस्मानी वापस आना है या इससे मुराद कुछ और है या उनके चर्च की ताकत है। ये पढ़िए आप क्या कहते हैं। कहते हैं जीसस डिड नॉट प्रॉमिस ए सेकंड कमिंग, बिब्लिकल स्कॉलर्स कंटेंडेड। कहते हैं जनाब हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मसीह ने नहीं आना। आप किसी यहूदी से बात करें मसीह के आने की, वो कहते हैं जनाब किसी ने अब नहीं आना, इट इज़ ए मैसानिक एरा, कि ये मसीहाना दौर है जो शुरू हो गया है या हो जाएगा, इसलिए अब किसी ने नहीं आना। मिर्जा साहब ने कहा था कि अभी 3 सदियां नहीं गुजरेंगी कि क्या मुसलमान और क्या ईसाई इस अकीदा से बेजार होकर इसको छोड़ देंगे। इसलिए मैं अपने जो मुसलमान भाई हैं उनको मैं यही कहता हूं कि हज़रत मिर्जा साहब ने अपनी बहुत सी तहरीरों में यही फरमाया कि देखो मेरी मुखालफत करके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा हूं। चुनाचे आपने अपनी किताब अंजाम आथम, जो रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 11 है, उसके सफ़ा नंबर 64 पर आप फरमाते हैं कि यकीनन समझो कि ये खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा है। जमात की बात कर रहे हैं। यकीनन समझो कि ये खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा है, खुदा इसको हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा, वो राज़ी नहीं होगा जब तक कि इसको कमाल तक ना पहुंचा दे, और वो इसकी आबपाशी करेगा और उसके गिर्द अहाता बनाएगा और ताज्जुब अंगेज तरक्कियात देगा। क्या तुमने कुछ कमज़ोर लगाया? बस अगर ये इंसान का काम होता तो कभी का ये दरख्त काटा जाता और इसका नामो निशान बाकी ना रहता। अब इसके बाद और क्या बात रह जाती है? अब इसके बाद एक इश्तिहार ही चल सकता है। The beaches of Varadero, Cuba. Viva Italia! It's a celebration of Italian and Cuban culture. Feel the warmth of the sun and enjoy all the festivities, cuisine, music and special entertainment. Only at Super Clubs Hotels, Breezes Varadero and Bella Costa. Book April 17 to May 1st today and say Arrivederci Canada and Viva Italia in Cuba! अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुकर्रम नज़ीर एक दफ़ा फिर रेडियो अहमदिया में आपको खुशामदीद कहता है। सामीन, आज हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ा मोहम्मद अफसल साहब के साथ है। हम आखिरी चंद मिनटों में दाखिल हो गए हैं आपके साथ। इस प्रोग्राम के दौरान हमने रेडियो अहमदिया के अव्वलीन दौर जो था उसके मुख्तलिफ साथियों से मुलाकात करवाई, उनको हम एयर पे लाए। इसी तरह हम अपने जो इस वक्त के सरपरस्त आला हैं उनसे आपने बात की। अब आपकी मुलाकात हम आज के प्रोग्राम के आखिरी मेहमान से करवाने लगे हैं। ये प्रोग्राम हमारे बाकायदगी से सुनने वाले सामीन के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस प्रोग्राम में इनको अल्लाह ताला के फजल से मौका मिला है लगातार खिदमात अंजाम देने का, और एक लंबे अरसे से जब से ये प्रोग्राम लाइव हुआ है उसके गालिबन 1 साल के अंदर ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, और तकरीबन 10 साल से लगातार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। उनको दावत देते हैं। अंसर रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टार मेहमान है मेरे। जी हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुकर्रम साहब, आपको, मिर्जा साहब को, पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अंसर साहब, आपने इसमें 1 दहाई क्या, आपने इसमें 2 सदियां लगा दी। तो कोई ऐसा वाकया हमारे सामीन के सामने रखें जिसने आपको बहुत मुतासिर किया, या जिसको याद करके आप अक्सर तन्हाई में मुस्कुराते हैं? वाह, ये क्या शायराना ज़बान इस्तेमाल। ये तो शायराना ज़बान है। मैं मुबल्लिग आदमी हूँ, मैं इस तरह के तसव्वुराती बातों में नहीं रहता जी। ना करो यार जी। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के फजल से जो हमारे सामीन की तरफ से, चाहे वो अहमदी मुसलमान हो या गैर अहमदी मुसलमान हो, इतनी मोहब्बत मिली है और इतना प्यार मिला है कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए, तमाम टीम के लिए वो सरमाया हयात है। बेशक, क्योंकि हमें जहाँ से भी फीडबैक मिलती है, ज़बानी भी, फ़ोन के जरिए भी, ईमेल के जरिए भी, ऑस्ट्रेलिया से भी और अमेरिका से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि फ्रांस तक से हमें ईमेल्स आती हैं। और जो लोग मोहब्बत करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे प्रोग्रामों को गौर से सुनते हैं जी। जो सवाल हुआ था कि जी कितनी बैतें हुई हैं, वो मेरे साथ ने बता दिया है कि अल्लाह की वजह से तकरीबन 9 बैतें हो चुकी हैं जी। और उसके अलावा ये है कि एक जो तासुर अल्लाह ताला की फजल से जमात अहमदिया की हक़ानियत का कायम हुआ है जी। और जो वो एक रोब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नुसिरतु बिर्रोब जी, तो वो एक रोब कायम हुआ है जमात का कि हमारे पास अल्लाह ताला की फजल से ठोस दलाइल है कुरान और हदीस की बुनियाद के ऊपर। सही। और आप जानते हैं कि बहुत से हमारे कॉलेज ने फोन करके ये इतराफ किया कि आप बात कुरान से ही करते हैं। बेशक
چاہے ہم اپنی انٹرپریشن پیش کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بات آپ قرآن سے کرتے ہیں. آپ نے امین صاحب کی بات نہیں سنی؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی اسلامی بات کرتے ہی نہیں. جی امین صاحب کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ میں اگر پروگرام میں آیا تو پھر میں ان سے بات کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے غیر احمدی احباب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر قائم ہوا ہے یہ ریڈیو احمدیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہمارے احمدی دوستوں کے کانفیڈنس لیول میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب لوگوں کا مشترکہ جو کارنامہ ہے، آپ کا، میرا، حاجی علی چودھری صاحب کا، ناصر محمود بٹ صاحب آتے رہے ہیں، تو یہ تمام ہم جو خادمین ہیں جماعت احمدیہ کے، اور ڈاکٹر محمد اسلم داؤد صاحب، تو یہ تمام لوگ اپنی اپنی صحیح کرتے ہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم سب کی باتوں میں زبان میں برکت وہی ڈالنے والا ہے. تو مجھے پتہ لگا بھی میں نے سارا پروگرام سنا ہے. اب ماشاءاللہ مرزا صاحب نے تو حسب معمول بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بڑے خوبصورت سٹائل سے، جو ان کا ایک مخصوص سٹائل ہے، پروگرام پیش کیا. تو مجھے پتہ لگا سالگرہ بھی ہے، تو بہت بہت مبارک ہو، اور مجھے خود مبارک ہو کیونکہ میں پارٹ آف دا ٹیم. آپ کو بہت مبارک ہو. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اور سب تمام ٹیم کو اور تمام سامعین کو میری طرف سے مبارکباد، اور بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبارک. بہت شکریہ انصر صاحب آپ جزاک اللہ. میں تو چونکہ مہمن اخیر میں اپنے سامعین کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے، میرے کسی لفظ سے، میرے کسی حرف سے، میری کسی ادا سے اگر آپ کو ذرا سی بھی تکلیف یا ٹھیس پہنچی ہو، تو میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معذرت اور معافی، کیونکہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، اور محبت میں دل آزاری نہیں ہوتی. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت، اور اللہ حافظ. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا، ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا، ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھیوں کے، ہمارے مہمانوں کے سوالات کے جوابات دینے کا. سامعین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اپنے سوالات سے، اپنے خیالات سے. آج میرے ساتھ پس پردہ جو میرے ساتھی مدد کر رہے تھے، عطاء القیوم صاحب کنٹرولز پہ تھے، اور ان کے ساتھ انیس احمد صاحب تھے، ان کا بھی مشکور ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت 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 زندہ